ناولز فار ایور میں خوش آمدید، دل کانٹوں میں الجھایا ہے، یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس کو اچھے سے پڑھوں، لیکن اس کا پرنٹ بہت زیادہ خراب تھا اور ابھی بھی آگے بہت خراب ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ صحیح سے الفاظ کی ادائیگی کر سکوں، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو اگنور کیجیے گا آپ لوگ۔ لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو ہی اچھا ہوگا، لیکن نہیں کریں گے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں بس۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو انتظار ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دل کو تم آئینہ بناؤ تو، اصلی چہرہ کبھی دکھاؤ تو، پونچھ کر دھوپ اپنے ہونٹوں سے ایک لمحہ کو مسکراؤ تو۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے وہ اچھلی پڑی۔ حیرت زدہ سی ہو کر اس نے وسیط کو دیکھا تھا۔ وسیط افاقی اور شتابدی ٹرین میں، اور وہ بھی اس کے برابر والی سیٹ پر، دہلی سے لکھنؤ کے سفر میں اس کے ساتھ۔ کمال ہے، آپ ٹرین سے جا رہے ہیں، آپ کا سفر تو جیپ کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر بائی پلین، آپ آتے جاتے ہیں۔ وہ اطمینان سے اپنی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، ریزرو سیٹ تھی جو اس نے 8 دن پہلے ہی بک کرا رکھی تھی۔ یہ تو اچھا خاصا سرپرائز ہی ہو گیا کہ آپ کو سیٹ بھی اتفاق سے میرے برابر ہی ملی۔ ایسے اتفاقات آسانی سے تو ہاتھ نہیں لگتے۔ ایک ضروری کام سے لکھنؤ جانا تھا، بعد میں وہیں سے الہ آباد نکل جاؤں گا۔ وہ مبہم انداز میں مسکراتا سیدھا ہو بیٹھا، اور تب اسے یاد آئی وسیط کی کچھ دن پہلے ہی فون کی گفتگو۔ ذرا غور سے ٹکٹ کو دیکھ لو کہ سیٹ نمبر اور کمپارٹمنٹ نمبر وغیرہ پڑا ہے، کہیں بار یہ مسنگ ہوتا ہے تو دوران سفر دشواریاں آ جاتی ہیں۔ ارے نہیں نہیں، صاف صاف لکھا ہے یہ سب کچھ۔ وہ جھونک میں سیٹ نمبر اور کمپارٹمنٹ نمبر اسے بتا گئی۔ تو یوں چلاکی سے میرے نزدیک سیٹ بک کرا لی گئی۔ اس کی سمارٹنس پر وہ بھی ہنستی۔ میں نے سوچا کہ تمام راستے بور ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کی ہمراہی میں سفر کیا جائے۔ وہ اس کا سوٹ کیس اور بیگ سیٹوں کے اوپر بنے خانوں میں رکھتا ہوا بولا۔ پچھلے دنوں سے احتیاط ہونے کے بعد سے جو وہ الہ آباد گیا تھا تو اکثر رات میں اسے فون کر کے خیریت لے لیا کرتا۔ شروع میں تو انداز سرسری سا ہی تھا، مگر پھر اس گفتگو کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ اب وہ کسی غم گسار دوست جیسا محسوس ہونے لگا۔ بڑے دلچسپ کیس اس کے پاس آتے تھے جن کی انوکھی داستانیں وہ اسے سناتا تھا۔ خود وہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ اور کالج کی چھوٹی موٹی باتیں بتا ڈالتی۔ یوں ہفتے میں 2-3 دن تو ضرور ہی مفصل بات چیت ہوتی تھی۔ اپنے گھر کے ہر فرد سے نہ جانے اس کی کیا ناراضگی تھی۔ وہ کسی کا بھی ذکر اپنائیت اور محبت سے نہیں کرتا تھا۔ کسی کا بھی نام سنتے ہی اس کی زبان پر کانٹے اگاتے۔ ان میں کسی کی بھی تعریف تو اسے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ کھٹ فون کاٹ ڈالتا اور پھر کئی دن تک رابطہ نہ کرتا۔ ادھر گھر والوں کا رویہ بھی ناقابل فہم سا تھا۔ نہ کوئی اسے کسی اہم موقع پر یاد کرتا تھا اور نہ اس کی کمی محسوس کی جاتی تھی۔ وہ پچھلے 5-6 مہینوں سے ان سب کے رویوں پر غور کر رہی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کے غم و خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ پلان کر کے جمع ہوا جاتا تھا، خوب انجوائے کیا جاتا، لیکن اس میں وسیط شامل نہ ہوتا۔ یہ گتھی اس سے سلجھائے نہ سلجھتی۔ کبھی کبھی اسے یہ وہم بھی ہونے لگتا کہ وسیط شاید ان لوگوں کا سگا بیٹا ہی نہیں ہے۔ چلو اچھا ہے آج میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں جناب، آج میں یہ الجھن بھی دور کر کے رہوں گی۔ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ 60-70 کی سیٹوں والا کمپارٹمنٹ بھر چکا تھا۔ ایک طرف 3 سیٹیں، دوسری طرف 2-2، درمیان میں کافی جگہ چھوڑ کر کچھ میزیں ڈالی گئی تھی۔ وہ باہر سمت والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آپ ونڈو کے پاس اندر والی سیٹ پر بیٹھیے، اس طرف تو کوئی نہ کوئی آتا ہی رہے گا اور آپ سے ٹچ ہوتا جائے گا۔ آپ ویٹرس آنے والے ہیں کھانے پینے کا سامان لے کر۔ کوئی شخص اب نار کے بے حد نزدیک سے اسے گھورتا ہوا گزرا تو وہ خشونت بھرے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنا جہاریت بھرا انداز تھا کہ اس شخص نے گھبرا کر اپنی نظریوں کا زاویہ بدلا تھا اور سوری کہتا ہوا اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں آپ کی سیٹ پر آ جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے جگہ تبدیل کر گئی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو عرصہ ہوا اس نے سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دن میں 50 بار لوگوں سے ٹکراتی، دھکے کھاتی، ان کی نظروں کے حراں کو برداشت کرتی اپنے کام کرتی پھرتی تھی۔ دہلی شہر میں ایک اکیلی لڑکی کا سروائیو کرنا یوں ہی مشکل تھا۔ شاید وہ بے حس ہو گئی تھی، مگر اس وقت وسیط کی خیال رکھنے کی یہ ادا اسے ابھی کی یاد دلا گئی۔ وہ بھی یوں ہی اسے سنبھالے دنیا کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے اس کے ساتھ چلا کرتے تھے۔
وہ ان کی موجودگی میں کیسے اندیکھے آثار میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی تھی، اور اب تو وہ ہر طرف سے چوکنا، ہر دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھتی، بظاہر پر اعتماد مگر اندر سے بے حد ڈری ہوئی تھی۔ اس کی اتنی سی اپنائیت پر دل کے سمندر میں تھوڑی سی ہلچل مچی تھی۔ صبح تم ریلوے اسٹیشن تک آئی کیسے؟ جب بھی اناؤ تک سفر کرنا ہوتا تو اتنا سارا سامان کیسے لیے یہاں تک پہنچتی ہو؟ وہ واپس اس کی والی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ عدلیٰ فیملی کے نزدیک جو ٹیکسی اسٹینڈ ہے نا، وہیں سے ٹیکسی ہائر کر لیتی ہوں۔ ارے اس میں تو بہت مشکل ہوتی ہوگی، گھر سے نکل کر سامان اٹھا کر ٹیکسی اسٹینڈ تک پہنچنا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا، پھر جیب سے ایک کارڈ نکال کر اسے دینے لگا۔ یہ ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر رکھ لو، بہت شریف اور بھروسے والا ڈرائیور ہے، جب بھی کہیں جانا ہو تو اسے ایک دن پہلے انفارم کر دینا، صبح وقت پر پہنچ جائے گا، میرے ریفرنس سے بات کر لینا۔ کارڈ لیتے ہوئے اس کے دل میں مزید حشر برپا ہوا تھا، کچھ جذباتی سرکش لہریں دل کا دروازہ اس کے لیے تھوڑا سا وا کر گئی۔ تبھی ٹرین نے ہارن دیا تھا، انجن کے گڑگڑانے کی آواز واضح آئی تھی اور وہ اچھل پڑی تھی۔ اس نے اپنا رخ کھڑکی کی جانب کر لیا اور بظاہر پوری توجہ سے باہر کے بدلتے ہوئے مناظر دیکھنے لگی، لیکن ذہن اب اناؤ اور اس کے مکینوں کی جانب چلا گیا تھا۔ آج پہلی بار وہ بنا بتائے اچانک ہی وہاں پہنچ رہی تھی۔ چچا کی بڑی بیٹی صنوبر کی شادی 20 جولائی کو طے پائی گئی تھی، پچھلے مہینے میں ہی یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ اس نے زیادہ تفصیل میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ لوگ عائشہ چچی کے دور کے رشتہ دار تھے۔ 1 جولائی تک اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر امتحان اور پریکٹیکل 15 جون تک ہی ختم ہو گئے تو ابنار کا دلی میں رکنے کا کوئی جواز نہ رہا۔ اس نے بھی یونس چچا اور تینوں بہنوں کو اچانک ہی سرپرائز دینے کی ٹھانی۔ ساتھ ہی وہ خیال بھی دماغ میں آیا تھا کہ عائشہ چچی جو 3-4 دن پہلے سامان کی لمبی چوڑی لسٹ تھما دیتی ہیں، اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر گزرتا وقت اس کے جمع شدہ بینک بیلنس کو کم سے کم کرتا جا رہا تھا۔ اگلے سال کے ایڈمیشن کا مرحلہ اور پھر تمام سال بھر کی ضرورتیں۔ ہیئر کیچر بالوں میں کبھی کبھی چبھ رہا تھا۔ صبح شیمپو کر کے اس نے جلدی سے بالوں کو اوپری جانب کر کے لپیٹ لیا تھا اور پھر یہ ایسے ہی لگا رہا۔ سبھی لوگوں کو اس نے اپنی سیٹوں پر اونگتے دیکھا، یہاں تک کہ وسیط بھی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس نے بالوں سے کیچر نکال کر اپنے بے حد لمبے قدرے کرلی بالوں کو کھول دیا۔ گیلے بال ہمیشہ اس کے سر میں درد کر دیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ذرا سوکھ جائیں گے تو انہیں پھر سے رول کر لوں گی، اس نے سوچا تو یہی تھا، مگر وسیط نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ لائٹ براؤن ہلکا ہلکا گولڈن شیڈ دیتے ہوئے اس کے گھنے بال پوری پشت کو ڈھانپے ہوئے تھے اور ان سے نکلتی تازہ ڈو شیمپو کی خوشبو سحر انگیز مہک۔ بال تو بہت خوبصورت ہیں آپ کے، کسی شیمپو کی ایڈ نہیں ملی اب تک، وہ بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ بالوں کی طرف تو کسی نے کبھی دھیان نہیں دیا، اصل میں انہیں باندھے بھی ہر وقت رکھتی ہوں۔ ہاں، ماڈلنگ کی آفر مجھے اسکول کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی، مگر میری فرسٹ پریفرنس ہمیشہ اسٹڈی رہی ہے، شوبز کی طرف مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اپنی تعریف کو عام سے انداز میں لیا تھا اس نے، نارمل سے انداز میں جواب دے کر واپس بالوں کو رول کر کے کیچر لگا لیا تھا۔ اب مزید کھول کر وہ انہیں گفتگو کا موضوع بنانا پسند نہیں کرتی تھی۔ وسیط آفاقی نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ وہ الگ سی تھی، اپنی منفرد سی پہچان رکھنے والی۔ اس کا چہرہ سفید اور گلابی پھولوں کی نہ صرف رنگت چرا لایا تھا، بلکہ ان کی شادابی، نرمی اور نزاکت کا بھی حصہ بن گیا تھا۔ آنکھیں بغیر کسی کاجل، آئی لائنر کے سیاہ سیاہ سی تھی، جس پر دراز گھنی مڑی ہوئی پلکیں۔ پہلی بار جب اس نے ابنار کو مروان کی شادی میں بغور دیکھا تھا تو وہ انہیں نقلی پلکیں ہی سمجھا تھا، مگر اب اتنے دنوں میں وہ کتنی ہی بار سامنے آئی تو یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ اصلی پلکیں اس کے چہرے کے حسن کو 1000 گنا بڑھاتی تھی۔ یہ جب بھی اٹھتی تھی اس کے سارے وجود کو متزلزل کر دیتی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے قوت گوئی کھو بیٹھتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کی طرح پھر بے بس ہوتا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے آپ کو ان شکنجے سے چھڑایا تھا اور ان ویٹروں کو دیکھنے لگا تھا جو ناشتہ سرو کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ٹرین کو چلتے ہوئے شاید 1.5 گھنٹہ ہی گزرا تھا۔ ابنار کھڑکی پر سر رکھ کر سو بھی گئی تھی۔ وہ خود بھی اونگ رہا تھا جب ٹرین اچانک جھٹکے سے رکی تھی۔ کیا ہوا؟ سبھی مسافر جاگ اٹھے۔
बीच जंगल में रुकी ट्रेन को सभी खिड़कियों से मुंह निकाल कर देखने लगे। शताब्दी किसी छोटे छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती थी। गाजियाबाद, गढ़, रेहापड़ सारे स्टेशन छोड़कर वो अलीगढ़ में बामुश्किल कुछ मिनटों के लिए जाकर ठहरती थी। उसके बाद उसकी मंजिल कानपुर और लखनऊ ही होती थी। इतनी जल्दी तो स्टेशन नहीं आ सकता। वो तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और कंपार्टमेंट से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगा। ये इलाका तो शायद अलीगढ़ नहीं, यहाँ क्यों कर ट्रेन रुक सकती है। सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले थे। अबनार भी उठकर बाहर चली आई। बहुत सी ख़वातीन और लड़कियों के दरमियान खड़ी अबनार को देखकर पहली बार वसीत ने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा लंबी लड़कियों में शुमार किए जाने के तो लायक नहीं, मगर उसे किसी तौर छोटे कद या दरमियानी कद की भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा खासा निकलता हुआ कद है उसका, शायद 5 फुट 6 इंच हो। उधर वो उसके नज़दीक ही चली आई। क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या आपने कुछ मालूम करने की कोशिश की? घने वीरान जंगलों में रेल को रुके देखकर एक तशवीश ही उतर आई थी उसकी आंखों में। आगे कहीं 2 ट्रेनों के दरमियान आपसी टकराव हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। तुम्हें लखनऊ में कोई रिसीव करने तो नहीं आ रहा? अगर ऐसा हो तो सेल पर इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि अब लखनऊ पहुंचते पहुंचते न जाने कितनी देर हो जाए। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी तो उसके कानों में पड़ी बालियां शफाफ लंबी गर्दन को चूमने के लिए बेकरार नजर आने लगी। वसीत को एकदम अपना हलक खुश्क सा होता महसूस हुआ, जिसमें दिल की अजीब सी कैफियत होने लगी। ये उसे क्या होता जा रहा है? बेशुमार हसीन लड़कियों से वास्ता पड़ता रहा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर बल्कि गंगा जाकी सरजमीन पर भी। फिर उसके सामने ऐसी पसपाई की कैफियत क्यों महसूस हो रही है? वो झुंझलाता एक पत्थर पर बैठ गया। इस वक्त ट्रेन में आपकी हमराही बेहद तमानियत का बायस है। अगर मैं इस वक्त अकेली होती ना तो सच बहुत परेशान हो जाती। वो उसकी कैफियत से बेखबर उसके नज़दीक पड़े पत्थर पर बैठ गई। मौसम दिलरुबा सा था। सूरज ठंडा और मस्त हुआ हवा को शायद महसूस करके ठिलाता हुआ बादलों से निकल आया था। मेरे सफ़र करने की वजह बहरहाल आप नहीं हैं, मुझे लखनऊ जाना ही था। वसीत के लिए के न जाने लहजे में क्यों इतनी सर्दमहरी और खुशनुमा। मौसम दिलरुबा सा था। सूरज ठंडी और मस्त हवा को शायद महसूस करके इठलाता हुआ बादलों से निकल आया था। मेरे सफ़र करने की वजह बहरहाल आप नहीं हैं, मुझे लखनऊ जाना ही था। वसीत के लहजे में न जाने क्यों इतनी सर्दमहरी और खशूनत भर गई थी। मैं इलाहाबाद से लखनऊ पुलिस स्टेशन ट्रांसफ़र कराने की कोशिशों में हूँ। उसकी नज़रें सामने की जानिब थी। वो उसकी तरफ देखने से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब बरत रहा था। अब इसको क्या हुआ? अजीब है ये शख्स भी। पहले तो खुद ही एतराफ़ किया कि मेरे साथ सफ़र करने का ख्वाहिशमंद था, और अब ये रूड अंदाज़। लगता है बैठे बैठे इसका दिमाग उल्ट जाता है। शायद इसीलिए मोहित भाई इसे एक बार कांटों का दरख्त कह रहे थे। नज़दीक ही मत भटको इसके, बस बच बच कर चलते रहो। मगर वो इस पॉलिसी पर अमल करने के लिए तैयार ना थे। कोई तो वजह होगी जो वह ऐसा बन गया। कहीं तो कोई गड़बड़ थी जो कोई उसका अपना भी समझ नहीं पा रहा था। बहुत देर तक वो खामोश नज़रों से उसे देखती रही और सोचती रही। मेरी कोई बात आपको अगर नागवार गुजरी हो तो आई एम सॉरी वसीत। वो किसी मुखलिस डॉक्टर की तरह उसके शाने पर हाथ रखते हुए कह रही थी। ये अंदाज दादों के थे। मॉम के जाने के बाद वो भी तो ऐसे ही भड़क कर दुनिया से कट कर कमरा बंद करके बैठ जाया करती थी। दादो उसे यूं ही मनाकर बाहर निकाला करती थी। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, मेरी चंदिया कहते कहते उनका मुंह सूख जाता था। कैसी कैसी अनमोल नेमतें वो गिनवा चुकी थी। बेसाख्ता ढेर सा नमकीन पानी उसकी आंखों में भर गया। इधर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ तो उसकी हसीन आंखों को लुभाव भरे देखकर शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ सा गया। अरे नहीं, आपसे क्या नाराज़गी, सवाल ही नहीं उठता। वो मैं अचानक ट्रेन के रुक जाने से न जाने वो क्या क्या सफाइयाँ दे रहा था। उसकी आंखों के गुलाबी समंदर अपने अंदर घर किए दे रहे थे। गुदाज लबों की सुर्खी होश उड़ाए दे रही थी। आप ऐसे क्यों हैं? कभी इतने अच्छे नरम मिजाज के और कभी एक अखड़ और बद मिजाज से बन जाते हैं। वो एकदम पूछ बैठी। प्लीज़ पहले आप रोइए नहीं, ये इतनी अहम बात नहीं, हम इसे फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी सुनना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दूंगी। वो अपने आंसुओं को इस कदर बाअसर देखकर बोली। अरे, वो एकदम हंसा। मैं अखड़ और बदतमीज़ कभी नहीं था। ये तो घर वालों के रवैयों ने मुझे ऐसा बना दिया है। अच्छा, मैं शुरू से सब बताता हूँ। वो जैसे उसके शहर के सामने शिकस्त तस्लीम कर गया। मैं मॉम और डैड के घर
جب چوتھے نمبر پر پیدا ہوا تو رمیز محض 1 سال کا تھا۔ موم نے ہر بچے کے درمیان مناسب فرق رکھنے کی کوشش کی تھی اور 3 بیٹوں کے بعد وہ ایک طرح سے یہ سلسلہ ختم ہی کر چکی تھی کہ میری آمد کا اندازہ ہوا۔ موم ڈیڈ نہایت برافروختہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرا وجود خاموشی سے مٹانے کے در پہ تھے کہ دادا جان کو اس کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے وہ ویلا مچایا کہ ڈیڈی نے ممی کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا اور یوں ممی کو 9 مہینے میرے وجود کو نہایت بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ برداشت کرنا پڑا۔ جب میں پیدا ہوا تو سنا ہے کہ ہو بہو دادا جان کی شکل کا تھا۔ ابھی بھی میرے اندر ان کی بے پناہ شباہت ہے۔ دادا دادی نے بچپن میں ہی مجھے موم ڈیڈ سے مانگ لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، اور موم تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے۔ فوراً مجھے ان کے حوالے کیا اور خود ہمیشہ کے لیے دلی چلی آئی۔ میری شروعاتی تعلیم تو فیض آباد سے ہوئی تھی، مگر جب دادی کا انتقال ہو گیا اور ڈیڈ بازید ہو گئے کہ مجھے لکھنؤ کے کسی بڑے کانوینٹ اسکول میں ڈالا جائے تو دادا جان نے میرا داخلہ لریٹو کانوینٹ اسکول میں کرا دیا۔ ڈیڈی تب بھی مطمئن نہ ہوئے اور مجھے اسی اسکول کی بورڈنگ میں بھیج دیا گیا۔ دادا جان سے کہہ گئے کہ ہفتے کے ہفتے مجھ سے آ کر ملا کریں۔ بورڈنگ میں میری کسی سے دوستی نہ ہو پائی، دن رات بس رویا کرتا تھا۔ نتیجتاً دادا جان نے میری خاطر لکھنؤ میں ایک اپارٹمنٹ خریدا اور وہیں بس گئے۔ کہیں ملازم ان کے ساتھ تھے۔ دادا جان کی مجھ سے محبت دیوانگی کی حد تک تھی۔ پھر ڈیڈ اور موم کینیڈا چلے گئے اور مجھے یوں بھول گئے جیسے میں ان کی اولاد نہ ہو کر صرف دادا جان کا ہی بیٹا ہوں۔ میں نے بھی کوئی خاص پرواہ نہیں کی، بعیش کے ساتھ دادا جان کے ساتھ رہتا رہا۔ چھٹیوں میں فیض آباد جاتا تو حمید چچا کے بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ ان کا بیٹا اسرار مجھ سے 6 سال اور لڑکی انشا 8 سال چھوٹی تھی۔ پھر ڈیڈی کینیڈا سے آئے اور میرا C گریڈ کا رزلٹ دیکھ کر سخت خفا ہو گئے۔ ان کی نظر میں پڑھ نہیں رہا تھا، محض آوارہ گردی کر رہا تھا۔ میں پھر سبھی انہیں روکنے کی کوشش کرے مگر وہ نہ مانے اور میرا ویزا پاسپورٹ بنوا کر مجھے ساتھ لے جانے کی تیاریاں کرتے رہے۔ دادا جان کا اس غم میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اگر ڈیڈی مجھے لے جانے کی کوشش نہ کرتے تو میرے دادا کبھی مجھ سے جدا نہ ہوتے۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا۔ دادا جان کی زمین جائیداد یوں ہی بغیر بٹوارے کے پڑی رہی، کیونکہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ اس کی تقسیم تب کی جائے جب میں 20 سال کا ہو جاؤں۔ میں کینیڈا پہنچا تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ نہ موم ڈیڈ اپنے لگتے تھے نہ تینوں بھائی، وہ سب اپنے کاموں میں بزی تھے۔ تینوں بھائیوں کی ایک دوسرے سے بے حد دوستی تھی۔ مجھے نظر انداز کیے وہ آپس میں مگن رہتے، ذرا سی بات کی شکایتیں وہ ممی ڈیڈی سے لگاتے اور ڈیڈی ممی فوراً ہی ان پر یقین کرتے ہوئے سوال جواب کرنے بیٹھ جاتے۔ میری بات پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اس گھر میں فالتو بیکار سی زبردستی گھسائی ہوئی کوئی چیز ہوں۔ جب کسی کو مجھ سے دلچسپی نہیں تو میں کیوں سب کی فکر کرتا پھروں۔ میں نے ان تینوں سے دبنا اور خوفزدہ ہونا چھوڑ دیا، اکیلا ہی تینوں سے جم کر مقابلہ کرتا۔ ممی ڈیڈی ہمیشہ ان تینوں کا ساتھ دیتے۔ مجھ پر ہر سختی کی گئی، ڈانٹا مارا اور پھر کمرے میں بند کر کے کھانا پینا روک دینا۔ جواب میں بھی خوب زج کرتا، گھر گندا کرتا، سامان توڑتا پھوڑتا اور دونوں کے موڈ آف کیے گھومتا پھرتا۔ موم میرے منہ پہ ہی سب سے کہتی کہ دادا نے بگاڑ کر اجڑ بنا کر گاؤں سے بھیجا ہے۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ یہ مار پٹائیاں ختم ہوتے ہوتے بند ہو گئی۔ سب نے مجھ سے بات کرنی ہی بند کر دی تھی۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ جم بھی جوائن کر لی۔ میری باڈی میرے مسلز دیکھ کر ہی اب وہ تینوں دور دور رہنے لگے تھے۔ ڈیڈ موم نے بھی مجھ سے کنارہ کر لیا۔ اب صرف ضروری معاملات میں ہی مجھے شامل کیا جاتا تھا۔ میری گریجویشن کے بعد ڈیڈ نے وہاں کی رہائش ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے دلی شفٹ ہو گئے۔ چونکہ میں 20 سال کا ہو گیا تھا اس لیے جائیداد کے بٹوارے کا فیصلہ کیا گیا۔ دادا جان نے اپنی کئی کروڑ کی جائیداد کے 3 حصے کر دیے تھے، ایک ڈیڈ کے نام، دوسرے چچا کے نام اور تیسرے میرے نام۔ مجھے انہوں نے تیسرے بیٹے کا حصہ دیا تھا اور برابر کا حصہ دے ڈالا تھا۔ دادا جان کا یہ فیصلہ بھی ہم چاروں بھائیوں کے درمیان وجہ تنازع بن گیا۔ ان تینوں کا کہنا تھا کہ جائیداد محض 2 حصوں میں تقسیم کی جاتی اور میں بھی انہی کی طرح ڈیڈی کی پراپرٹی کا چوتھا حقدار ہوتا۔ موم ڈیڈ نے بھی مجھے مجبور کیا کہ میں اس طرح کے بٹوارے کے لیے راضی ہو جاؤں، مگر میں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے لیے کون سی قربانیاں دی تھیں ان بھائیوں نے جو میں ان کے لیے ایسا کرتا۔ تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے حصے کی جائیدادیں فروخت کر کے اور الگ الگ جگہوں پر اپنے بزنس کی شروعات کر دی۔
ڈیڈی چاہتے تھے کہ میں بھی بزنس کی دنیا میں آ جاؤں، مگر مجھے بچپن سے پولیس لائن میں جانے کا شوق تھا، یہ دادا جان کا بھی ارمان تھا۔ میں نے JN یونیورسٹی سے اکنامکس میں MA کر کے وہیں سے MPhil کیا اور IPS کے امتحان میں بیٹھا اور منتخب ہو کر SSP کی پوسٹ سنبھال لی۔ اب میں لکھنؤ میں پوسٹنگ اسی لیے کرا رہا ہوں کہ وہاں سے فیض آباد جا کر آسانی سے زمینوں وغیرہ کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں سب کے لیے خفگی اتر آئی تھی، چہرہ غم و غصے کا کھلا اعلان کر رہا تھا۔ وہ ایک دم ہی اٹھا تھا اور اس کی جانب دیکھے بغیر دور ایک درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت اسے تنہائی مطلوب ہے اور وہ اپنی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تبھی ٹرین میں زوردار حرکت ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ راستہ صاف ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ بھاگ بھاگ کر اپنے اپنے کمپارٹمنٹ کا رخ کر رہے تھے۔ وہ گھبرا کر وسیط کو آوازیں دینے لگی۔ وہ ابھی بھی قدرے خراب موڈ میں تھا، خاموشی سے واپس آیا تھا اور ٹرین کے اندر جا بیٹھا تھا۔ ادھر وہ بھی بالکل چپ تھی، مسلسل ایک ہی سوچ دماغ پر حاوی تھی کہ اس کے اپنے تو ایک کے بعد ایک چھنتے چلے گئے تھے، تو یوں وہ تنہا ہو گئی تھی۔ مگر وسیط تو زندگی کے اس سفر میں اپنے اتنوں کی موجودگی میں تنہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں کر اس کا دکھ بانٹے، کیسے اس کے چہرے پر طمانینت آمیز مسکراہٹ سجا دے۔ بڑی شدت سے یہ خواہش اس کے دل میں جاگی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ وسیط کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دعا کیا کیجیے بارگاہ الہی میں۔ مجھ کو ان خنجروں سے بچنا ہے، سب نئے منظروں سے بچنا ہے، آئینے ہو چکے ہیں چکنا چور، سر کو اب پتھروں سے بچنا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس نے یونس چچا کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ کھولنے والی چچا کی چھوٹی بیٹی قدسیہ تھی، ہمیشہ چینخیں مار کر خوشی سے لپٹ جانے والی چھوٹی۔ آج پہلے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتی رہی اور پھر دہوڑی میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ اسے آوازیں دیتی، خود ہی بڑی مشکل سے سوٹ کیس گھسیٹتی اس کچے کھلے حصے میں پہنچی تھی۔ آم اور جامن کے پیڑ پھلوں سے لدے نظر آئے، چکوترے کے بوجھ سے اس کا درخت جھکا پڑ رہا تھا۔ بھاری پھلوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیشہ کی طرح یونس چچا نے لکڑی کی ڈنڈیاں لگا دی تھی۔ وہ انہیں دیکھتی اندر کی سمت بڑھتی گئی۔ وسیط اسے ٹیکسی سے اناؤ تک چھوڑ گیا تھا۔ گھر کے سامنے جب وہ اتر رہی تھی تو اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دیا تھا، اس اطلاع کے ساتھ کہ ابھی وہ مزید 4-5 دن لکھنؤ میں قیام کرے گا، اپنے دوست کے گھر لال باغ کے علاقے میں۔ وہ چاہے تو اس سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اس نے اندر آنگن میں قدم رکھا تو گھر میں ایک افراتفری سی مچی نظر آئی۔ سبھی باہر نکل آئے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح کوئی بھی اسے گلے لگانے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ ایک دوسرے کی طرف بوکھلا کر دیکھے جا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ابنار کی سمجھ میں ماجرا نہ آیا۔ اگر وہ اچانک چلی آئی تھی تو کیا اتنی حیران کن واقعہ تو نہیں تھا کہ وہ سب دعا سلام بھی بھول گئے تھے؟ تم تو 10-12 دن بعد آنے والی تھی، آخر یونس چچا ہی سرد چہرے کے ساتھ لڑکھڑاتی آواز میں بولے۔ ہاں تو پہلے آ گئی، ایگزام ذرا جلدی ختم ہو گئے تھے۔ وہ بغور سب کے چہروں کو تکتے ہوئے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک برابر والی دیوار پر پڑوسن رمزی چچی کے اندر کی طرف سر ابھارا اور کلکاری مار کر ہنس دی۔ اب آیا مزہ، ابنار بیٹا بغیر بتائے ہی چلی آئی، اس کا سارا سامان استعمال کرتے پکڑے گئے، چور کہیں کے۔ میرا سامان؟ ابنار نے کھلے دروازے سے اندر کمرے کا بڑی تیزی سے جائزہ لیا۔ سامنے چچا کے کمرے میں ممی کا کنگ سائز ڈبل بیڈ اور پوری دیوار کو ڈھانپے تھا اور دونوں الماریاں نظر آئی تھی۔ دونوں کمروں پر نظر پڑی تو اس کو بالکل ابنار کے ڈرائنگ روم کی طرح اسی طرح سے سجایا گیا تھا۔ ڈیکوریشن پیس تک انہیں مخصوص جگہوں پر رکھے گئے تھے۔ آگے وہ نہ دیکھ سکی کیونکہ اچانک دائشہ چچی نے پتھر اٹھا کر رمضانی چچی پر نیچے سے پھینکنے شروع کر دیے تھے، ساتھ ہی مغلات کی بارش ان کے منہ سے جاری تھی۔ منحوس شکل، ہڈ حرام، تجھ سے کہا تھا کہ 2-4 دن کے لیے جو صنوبر کے سسرال کو شو دکھانے کے لیے یہ سارا سامان بچھایا ہے تو اب اسے اٹھا کر رکھ دے۔ دیکھ ہو گئی نا بےعزتی، کر دیا نا تُو نے کھوٹا سب۔ چچا آگے بڑھ کر چچی سے بھڑکے۔ چچی چینک چینک کر اب اس سے لڑنے میں لگ گئی تھی اور اس کا سامان اٹھا کر ان پر پھینکنے لگ گئی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں آگے بڑھ کر صلح صفائی کرانے لگی۔ اب وہ اتنی بے وقوف بھی نہیں تھی کہ خود بھی یہ تماشا دیکھنے میں لگ جاتی۔ بجائے اس کے اس نے نہایت تیزی سے باقی کمروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کا سارا سامان ہر کمرے میں نہایت طریقے سلیقے سے سیٹ تھا۔
پردے تک لٹکا دیے گئے تھے، اور یہ یونس چچا سراسر جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ صرف کچھ دنوں کے لیے باہر نکالا گیا تھا، کیونکہ اس کا صاف شفاف فرنیچر گندگیوں سے اٹا ہوا تھا، پردوں سے ہاتھ پونچھے گئے تھے، ڈبل بیڈ کے گدے میلے چپک اور تمام سجاوٹی سامان پر دھول مٹی اٹی ہوئی تھی۔ آنگن سے اب آوازیں آنی بند ہو گئی تھی۔ وہ واپس آئی تو وہ سبھی سر جوڑے کچن میں کھسر پھسر کرتے نظر آئے۔ وہ سامان کو وہیں چھوڑ کر دہوڑی پار کرتی سیدھی باہر نکلی تھی، اور رمضانی چاچی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور تب یہ حقیقت اس پر کھلی تھی کہ ایسی چال بازی تو یہ لوگ اس کے ساتھ 2 سال سے کھیل رہے تھے۔ وہ سال میں صرف 2 بار آتی تھی، اور اس کے آنے کے اوقات انہیں اچھی طرح معلوم ہوتے تھے۔ یوں سامان بآسانی ایک کمرے میں بند کر کے اس پر اپنی معصومیت کا اظہار کرنا کہ ابنار بیٹی جب بڑی ہو کر اپنا گھر بنا لے گی تو اپنا سارا سامان وہاں لے جائے گی، کون سا مشکل تھا، اور پھر اس کے جاتے ہی سب کچھ نکال کر دوبارہ استعمال میں لانا۔ بیٹا، پورے چودھری کے محلے کو پتہ ہے یہ بات۔ تمہاری ماں کے زیورات بھی یہیں نکال لائی ہے۔ دائشہ بہت چلتی پرزہ ہے، ورنہ یہ گھر کہاں سے پکا بنتا، بہن کہاں سے آتی، اور زمین کیسے خرید لیتا یونس چودھری۔ تمہیں تو خوب لوٹا ہے انہوں نے۔ زیورات؟ اس کے سکتہ زدہ ذہن میں بجلی سی گہری تھی۔ زیورات موم کے نہیں، دادوں کے تھے۔ انہوں نے اپنے سارے زیورات موم کو دے دیے تھے۔ چند چوڑیاں ضرور موم نے خریدی تھی۔ ابھی کے انتقال پر خود دائشہ چچی نے اس کے ساتھ سارا اپارٹمنٹ چھان مارا تھا، اور اس وقت انہیں وہ زیورات نہیں ملے تھے تو وہ بھی صبر و شکر کر کے بیٹھ گئی تھی، مگر اس وقت ان کی یاد سے اس کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میرے زیور؟ دیکھے تو نہیں، مگر وہ ہے اسی گھر میں۔ دائشہ اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ 3 سیٹ ہے، ہر بیٹی کو ایک ایک دے گی۔ وہ کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ ہی واپس آئی تھی۔ اپنے بیگ اور سوٹ کیس کو گھسیٹ کر اس کمرے میں رکھا تھا جسے اس کا کہا جاتا تھا۔ وہاں بھی 2 پلنگ مزید بچھے تھے، گویا اس کے پیچھے وہ تینوں یہی کمرہ استعمال کرتی تھی۔ اپنا لباس نکال کر اسے غسل خانے میں ٹانگا تھا، اور لوٹے کی بڑی بالٹی اٹھائی تھی اور ہیڈ پمپ کے نیچے رکھ دی تھی۔ وہ سارے برآمدے میں بچھے پلنگوں پر بیٹھے اس کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ اچھی طرح جانتے تھے کہ اسے ہیڈ پمپ کھینچ کر پانی نہیں نکالا جاتا۔ اس قسم کی مشقت سے اس کے ہاتھوں اور شانوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بھاری بالٹی اٹھا کر غسل خانے میں نہیں رکھی جاتی۔ پہلے یہیں ذرا ذرا سے کام وہ بھاگ بھاگ کر لیا کرتے تھے، اور وہ اس کے بدلے پرس کھول کر پیسے ان پر لٹایا کرتی تھی۔ یونس چچا تک جب بازار سے اس کی ضرورتوں کا سامان لا کر دیتے تھے تو اس کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہی وصول کرتے تھے۔ جب کام پیسے کے زور پر ہی کرانا ہے تو اجرت پر کام کرنے والے مزدور بہت۔ یہ محبت اور تعلق داری کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دھوپ میں کھیلتے بہت سے غریب بچوں میں سے ایک لڑکے کو پکڑ لائی، کچھ پیسے ہاتھ میں دے کر بالٹی بھروانے کا کام کرایا تھا، پھر نزدیکی مکانوں سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوا لیا تھا۔ آرام اور سکون سے نہا کر انہی کے سامنے بیٹھ کے کھانے بیٹھ گئی تھی۔ پھر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کہے جانے والے کمرے میں چلی آئی تو باہر سے دائشہ چچی کے چلانے اور کوسنے دینے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا ہی نخرہ ہے تو جائے بھئی اپنے گھر، ہمارے کسی نے روک رکھا ہے؟ ابنار نے اٹھ کر زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اگلے دن صبح ہی صبح وہ بغیر بتائے اس گھر سے چلی آئی تھی، جبھی عثمانی میڈم سے اس کے اس سلسلے میں مفصل بات چیت ہوئی تھی، اور انہوں نے ان حالات میں وہاں رہنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ ان چھٹیوں میں وہ کانپور نہیں گئی تھی۔ اسکول میں ان کا پروموشن ہو چکا تھا، جس کی بدولت وہ حساب کی سینئر ٹیچر سے وائس پرنسپل کے عہدے پر جا چکی تھی۔ اب ایڈمنسٹریشن میں آنے کے بعد وہ ان دنوں میں چھٹیاں نہ لے کر سال میں کبھی کبھی مختصراً چھٹیاں کر سکتی تھی۔ یوں بھی اب وہ اپنی زیادہ تر ذمہ داریوں سے سب دوش ہو چکی تھی۔ سبھی بھائیوں اور بہنوں کی شادی سے فراغت کے بعد اب انہیں جلدی جلدی وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ 2-3 دن بڑی مشکل سے صبر و شکر کے ساتھ اس نے عثمانی میڈم کے ساتھ گزارے تھے، پھر واپس وہی میڈم کے اسکول نکلتے ہی اناؤ کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ یہ طے تھا کہ وہ اپنے زیور ضرور حاصل کرے گی، کیسے اور کیوں کر یہ ابھی اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ وہ انہیں یوں اس کا سب کچھ ہڑپ کر کے شادیانے بجانے کے لیے ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے سب سے پہلے اسے محلے کی غریب لڑکی ملی تھی، جسے اکثر چچی تب بلایا کرتی تھی جب
فصل کے زمانے میں کام بڑھ جایا کرتا تھا۔ ابنار اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ سال کے سال اپنے پرانے سوٹ وہ اسے چپکے سے دے دیا کرتی تھی۔ ارے ستم، تو آ گئی؟ یہ سب تو کہہ رہے تھے کہ اب تم کبھی نہیں آؤ گی، ہمیشہ کے لیے دہلی میں بس گئی ہو۔ اس نے ابنار کو دیکھ کر خوشی سے دانت نکالے تھے۔ سب کہاں ہیں؟ وہ آنگن میں ہی رک گئی تھی۔ صنوبر آپا کے سسرال والوں کے ساتھ ادھر بیٹھک میں بیٹھے ہیں۔ یونس چچا بازار گئے ہیں کچھ سامان لینے۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ باورچی خانے میں اپنا کام کرو، میں کچھ سامان چچی کے کمرے میں رکھا ہے، میں وہیں لینے آئی ہوں۔ اللہ نے اسے یہ سنہری موقع دیا تھا۔ وہ جھپٹ کر اندر گھسی تھی اور پہلے وارڈروب کا وہ حصہ کھولا تھا جس میں لاکر تھا۔ اگر زیورات گھر میں موجود تھے تو اسی کمرے میں اور یہیں لاکر کے اندر ہونے چاہیے۔ لاکر نمبروں پر سیٹ ہوتا تھا اور چچا نے پچھلے سال بڑی چالاکی سے اس سے یہ نمبر معلوم کیے تھے۔ اس نے تیزی سے لاکر کھولا تھا۔ اندر زیورات کے ڈبے دیکھ کر اس کا سانس رک گیا تھا۔ اتنی جلدی اپنی کامیابی کی ہرگز امید نہیں تھی۔ ڈبے کھول کر اس نے زیورات دیکھنے شروع کیے۔ سبھی سیٹ ممی کی چوڑیاں اور انگوٹھیاں سمیت موجود تھی۔ اس نے خالی ڈبے لاکر میں جلدی جلدی واپس رکھے تھے اور تمام زیورات کو پرس میں بھر لیا تھا۔ پھر کمرے سے باہر نکلنے میں بھی اس نے خاصی پھرتی دکھائی تھی، لیکن اس بار قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ بجلی کے جانے کے سبب وہ سب غالباً گرمی سے گھبرا کر باہر برآمدے میں نکل آئے تھے۔ چچی نے اسے اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تو لمحے کے 1000ویں حصے میں اصل معاملے کو بھانپ گئی۔ ارے لوگو، ہمیں بچاؤ، دن دہاڑے ڈاکہ چورنی گھر میں گھس آئی ہے، شادی کا گھر بھرا ہوا ہے، ضرور اس نے میرے کمرے سے دلہن کے زیورات چرائے ہیں۔ سمدھیانے سے آئے وہ 4 مرد اور کہیں بوڑھی عورتیں ایک ساتھ اٹھ کر اس کی جانب آئی تھیں۔ صنوبر، سنبل، قدسیہ جانے نہ پائے، یہ سب سے پہلے اس کا پرس چھینو۔ عائشہ چچی نے اپنے دماغ کو چلاتے ہوئے فوراً احکامات جاری کرنے شروع کیے تو وہ بدک کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ کچھ اور تو سمجھ میں آیا نہیں۔ مضبوط سا لاک کھینچ کر اندر سے بند کر دیا۔ یا اللہ، کسے مدد کے لیے بلائے؟ گھبرا کر اس نے سوچنا شروع کیا تو سب سے پہلے وسیط آفاقی کا ہی نام دماغ میں آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پرس سے اس کا وزٹنگ کارڈ نکالے موبائل پر نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ وسیط، اس وقت آپ کہاں ہیں؟ لکھنؤ میں ہی ہے نا؟ وہ سانس روک کے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ابھی تو یہیں ہوں، کل صبح نکلنے کا پروگرام تھا۔ کیوں، خیریت؟ وہ اس کی آواز میں چھپی وحشت بھانپ گیا تھا۔ کیا آپ کو اناؤ والا وہ گھر یاد ہے جہاں آپ نے مجھے ڈراپ کر کے گئے تھے؟ اس نے گہری سانس لے کر کہا تھا۔ بالکل یاد ہے، بلکہ اس وقت میں اناؤ میں ہی ہوں، یہاں کی لیدر انڈسٹری میں اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا تھا۔ تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مند سا ہو کر بولا تھا۔ پھر پلیز فوراً گاڑی سٹارٹ کرو اور یہاں آ جاؤ، دیر مت کرو وسیط، میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ ابنار کی پریشانی اب عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اب باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا اور اسے خطرناک قسم کی دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ ادھر وہ ان آوازوں کو سنتے ہی گھبرا کر بھاگا تھا۔ میں نکل رہا ہوں، کبھی پریشان مت ہو، میرا جو دوست ساتھ ہے وہ شہر کا SSP ہے، جیپ ہے ہمارے پاس۔ ہاں دیکھو، وہی جیپ ڈرائیو کر رہا ہے، میں اسے محض راستہ بتا رہا ہوں۔ اب تم مجھے ساری بات بتاؤ تاکہ میں وہاں پہنچتے ہی صورتحال کو کنٹرول کر سکوں۔ کہاں پھنس گئی ہو؟ وہ جلدی جلدی اسے تمام سچویشن سے واقف کرانے لگی۔ انداز مختصر ہی رکھا تھا، مگر اپنی زندگی سے متعلق کوئی بات ایسی نہ تھی جو اس نے مخفی رکھی ہو۔ ادھر وہ ششدر تھا، کیا کچھ نہیں جھیل چکی تھی یہ لڑکی، اور بظاہر کتنی پرسکون اور شانت نظر آتی تھی۔ 10 منٹ، 15 منٹ، پھر شاید 20 منٹ گزر گئے۔ اب دروازے پر یونس چچا کی آواز سنائی دینے لگی۔ پہلے انہوں نے خشام درام کی آواز، پھر گالیوں پر اتر آئے تھے۔ آخر میں پولیس کو بلانے کی دھمکی شامل ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ایک سنگین قسم کی خاموشی چاروں طرف پھیل گئی۔ پیچھے ہٹو سب، پولیس کو بلا رہے تھے نا؟ تو آ گئی پولیس، یہ وسیط کی آواز تھی۔ ابنار، دروازہ کھولو۔ شکر کے ہزاروں کلمات پڑھتی وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی اور دروازہ کھول دیا تھا۔ پورا برآمدہ اور بڑا سا آنگن مردوں، عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے سارے گھروں میں صرف وہی اس کا اپنا تھا جو اسے اس مصیبت سے بچانے کے لیے آ پہنچا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے تسلی و تشنگی کے الفاظ کہتا وہ کوئی فرشتہ ہی نظر آ رہا تھا۔ بے ساختہ وہ رو پڑی۔ سب کے سامنے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ اسے درمیان میں لے آیا۔ اس کا دوست بھی اندازے اس میں سے سب کو دھکے دے کر لوگوں کو دور ہٹا رہا تھا۔ ادھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں سب بتا رہی تھی کہ کیسے ان لوگوں نے اس کے زیورات اور گھر کے سارے سامان پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ کیوں کر اپنے زیورات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔
کیا تم نے ان زیورات کی رپورٹ کروا رکھی تھی؟ اس کا SSP دوست پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کار چوری ہونے کی بھی رپورٹ کے ساتھ میں نے ان کی رپورٹ بھی درج کرا دی تھی۔ پھر چلو اب بازیابی کی رپورٹ دو، ساتھ ہی ان کے گھر والوں کے سامان پر ناجائز قبضے کی بھی رپورٹ درج کراؤ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم سسٹر کو لے کر جیپ میں بیٹھو، میں اس کراؤڈ کو سنبھالتا ہوں۔ دو چار عینی شواہد بھی جمع کرنے ہیں۔ تب وسیط اسے ان سب لوگوں کے درمیان سے نکالتا باہر چلا آیا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی تھی۔ اگر تمہیں شبہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس زیورات ہے تو یوں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے خبر دیتی، تلاشی کے وارنٹ کے ساتھ سارا سامان برآمد کر لیتے۔ وہ اسے رسانیت سے سمجھا رہا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں پڑوسیوں کے خیالات بے حد خراب ہیں۔ جی بھر کر لوٹا ہے ان لوگوں نے سسٹر کو۔ اس کا دوست ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس یونس چودھری نام کے شخص نے ترقی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سسٹر کی کار کو بیچنے میں بھی یہ کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ معاملہ بہت طول پکڑتا مگر ابنار نے اسے وہیں روک دیا۔ جو ان کی قسمت میں تھا وہ انہیں مل گیا۔ مجھے خوشی بس یہ ہے کہ میں اپنی دادوں کے زیورات نکال لانے میں کامیاب ہو گئی۔ الہ آباد جانے سے پہلے وسیط نے اسے لاکھ سمجھایا تھا، جبھی میڈم بھی اس کی ہم نوا تھی، مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ بہت برا وقت تھا وہ میرا۔ اس وقت غرض میں ہو کر سبھی دور ہو گئے تھے، مگر ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ چلو تھوڑے پیسے ہی صحیح، مگر کچھ تو خوشحالی آ گئی ان لوگوں کے گھر میں۔ بس اب میں اتنا کروں گی کہ ان لوگوں سے آئندہ کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ اس واقعے کے بعد وسیط ایک دو بار اور آیا تھا اسے سمجھانے، جبھی میڈم نے اسے خاصی پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا، اور خود اسے تو معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ کب وہ دل کے تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ دل کے سمندر کی لہروں پر تیرتا بالکل اندر کب جا پہنچا تھا۔ اسے باہر نکلنے کے لیے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ خود بھی ایسا کب چاہ رہی تھی۔ آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ جبھی میڈم ابنار کا ہاتھ تھام کر اسے کمپیوٹر ٹیبل تک لے آئی۔ سامنے skype.com کھلا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے کسی سے مائک پر کہا تھا، اب ویڈیو کیمرہ آن کرو، ابنار بیٹھی ہے سامنے، لو اب اس سے بات کرو۔ کہتے کہتے انہوں نے خود بھی اپنا ویڈیو کیمرہ آن کر دیا تھا۔ پہلے اس کی تصویر ایک سائڈ پر آنی شروع ہوئی تھی، پھر اچانک دوسرے اسکرین پر ممی کی تصویر نمودار ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب سے یونس چچا والا واقعہ ہوا تھا تب سے اس نے ممی کو کتنی بار یاد کیا تھا، احساس کیا تھا کہ ممی والے معاملے میں اس سے ایک سنگین غلطی ہو گئی تھی۔ اگر وہ ابھی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اسے کم از کم ان سے ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اگر کر بھی لیا تھا تو دنیا کو اس سے واقف نہیں کرانا چاہیے تھا۔ اگر وہ وہیں سعودی عرب میں بیٹھ کر بھی اس کی خبر گیری کر رہی ہوتی تو آج کوئی یونس چودھری اسے یتیم سمجھ کر ایسا سلوک نہ کرتا۔ وہ ایک دم روتی ہوئی اٹھی تھی اور دوسرے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ تم لائن پر رہو نگار، میں اسے سمجھا کر لاتی ہوں۔ جبھی میڈم نے نگار رحمان کے چہرے پر تکلیف کے سائے پھیلتے دیکھ کر کہا، اور اٹھ کر برابر والے کمرے میں چلی آئی۔ ابنار ایسا نہیں کرتے بیٹا، موم ہے وہ تمہاری۔ ابا کا ہر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے مگر والدین اور اولاد کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو موقع مت دو کہ وہ سمجھے کہ تم اکیلی ہو، تنہا ہو۔ یونس چودھری والی قصے کے بعد سے لگا بہت پریشان ہے، چلو بات کرو اس سے۔ وہ اسے سمجھا بجھا کر واپس لائی تھی۔ پھر موم کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ کر وہ بہت شدت سے روئی تھی۔ اسی اندازے سے موم بھی رونے لگی تھی۔ کتنے دن بعد دیکھا تھا انہیں، شاید 7 سال بعد۔ وہ بہت زیادہ تو نہیں بدلی تھی، ویسی ہی سمارٹ، ویسی ہی پرکشش، شاید تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تھا ان کا۔ پھر تو وہ تو ناراض سی خاموش ہی بیٹھی رہی، مگر ممی بے تکان بولتی رہی۔ اس کے متعلق ذرا سی خبر انہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے تمام گلے شکووں سے بھی واقف تھی۔ ایک ایک کر کے وہ اس کی تشنگی کرتی رہی۔ تمہارے ابو کی خاطر میں نے اپنے والدین، بہن، بلکہ یوں سمجھو کہ پورے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں LLB کرنے گئی تھی اور ہاسٹل میں کمرہ نہ ملنے کے سبب تمہاری دادوں کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ تمہاری دادو میرے ابو کے مرحوم دوست کی بیوی تھی۔ یوسف تب بھی لکھنؤ میں ہی جاب کرتا تھا اور محض چھٹیوں میں دہلی آیا کرتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کے رشتے بچپن میں ہی اپنے تایا کے بیٹوں سے طے ہو چکے تھے۔ آپا کی شادی بہت کم عمری میں ہو بھی گئی تھی، مگر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کی ضد لگائے وقت کو آگے بڑھاتی رہی۔ وجہ میرا
دبو سا کزن تھا، شرمیلی فطرت کا، واجبی سی تعلیم، مجھے ایسے لوگ کبھی پسند نہیں آئے۔ تمہارے ابھی بے حد سمارٹ اور وجیہہ تھے، ہر کام کو وقت سے پہلے آگے بڑھ کر کرنا، مجھے یہ تیزی اور فاسٹ انداز ہی پسند تھے۔ شاید اسی لیے میں ان سے متاثر ہوتی گئی، مگر ان سے شادی کا فیصلہ سخت ترین آزمائش بن گیا۔ میرے سارے خاندان نے سزا کے طور پر مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ بھی مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ میرا تایا زاد منگیتر میری شادی کی خبر سے اتنا شدید ڈپریشن میں آیا کہ پورے مہینے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ اس نے کتنے ہی سال کسی سے بھی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ میرے لیے اتنا سیریس تھا۔ بہت سالوں کے بعد پھر تایا جان نے ہی اسے نہ جانے کیسے شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ مجھے یہ خبریں کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی تھی، کیونکہ میں شادی کے بعد تمہاری دادوں کے ساتھ لکھنؤ میں ہی سیٹل ہو گئی تھی اور دلی والا کرائے کا اپارٹمنٹ چھوڑ دیا تھا۔ پھر تمہارے آنے میں دیر ہوئی تو میں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کی ٹھانی، اور پھر شاندار سی جاب۔ یوسف اس سب کے خلاف تھا، روایتی شوہروں کی طرح۔ ان کی خواہش تھی کہ بس میں گھر پر ہی رہوں اور تم پر توجہ دیتی رہوں، جبکہ میرا خیال تھا کہ جب اماں موجود تھی اور تمہیں بخوبی دیکھ بھی سکتی تھی تو میں کیوں اپنے کیریئر پر توجہ نہ دوں۔ کمپنی کے اندر میری پوزیشن دیکھتے دیکھتے بڑھنے لگی۔ اس زمانے میں شاید میں جی ایم کی پوسٹ پر تھی جب شہیر میرا اسسٹنٹ بن کر آیا۔ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے درمیان، مگر کام کی وجہ سے ساتھ ہر دم کا تھا، اور یہی بات یوسف کو غصہ دلاتی تھی۔ اس وقت حقیقت میں شہیر کے کڈنی میں درد ہی اٹھا تھا، اور میں کسی اور کے موجود نہ ہونے کے سبب اسے لے کر ہی ہاسپٹل گئی تھی۔ میں تکلیف سے اسے تڑپتا دیکھ نہیں سکی، خود اور خواہ وہ انسان ہو یا جانور۔ یہ میری بچپن کی عادت ہے۔ جبھی نے بتایا تھا کہ تمہارے اندر بھی یہ عادت ہو بہو ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ بہرحال میری یہ خطا یوسف نے معاف نہ کی اور اس حد تک سزا دے ڈالی کہ طلاق کے الفاظ منہ پر مار کر گھر سے نکال دیا۔ تم سوچو، جس کے لیے میں نے اپنی بسی بسائی دنیا چھوڑی، اس نے لمحہ نہیں لگایا مجھے چھوڑنے میں۔ اس وقت میں بھی غصے میں اندھی ہو گئی تھی، سب کچھ فراموش کر کے گھر سے نکل گئی۔ وقتی طور پر میں تمہیں بھی بھول گئی تھی۔ میں چاہتی تو اس وقت اپنے والدین کی جانب واپسی کا راستہ اختیار کر سکتی تھی، مگر والدین حیات نہیں تھے۔ بڑی بہن نہ جانے کس ملک میں جا کر بس گئی تھی۔ جاتی تو کس کے در پر جاتی؟ یہاں پر سے جاب کی مجھے آفر ملی تو میں ہمیشہ کے لیے یہیں چلی آئی۔ شہیر مجھ سے بے حد شرمندہ میرے پیچھے پیچھے جاب حاصل کر کے یہاں آیا اور مجھ سے شادی کی درخواست کی۔ خدا گواہ ہے کہ میں پھر بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کئی سال چھوٹا، پوزیشن کے لحاظ سے بے حد کم، مگر اس کے جذبے سچے تھے، اور ساتھ میں یہ احساس بھی بے حد قوی تھا کہ محض اس کی وجہ سے میری زندگی کانٹوں میں پھینک دی گئی۔ ایک عورت، خواہ وہ کتنی ہی پر اعتماد مضبوط پوزیشن پر ہو، مگر مردوں کی اس دنیا میں اس وقت اکیلی ہوتی ہے جب تک اس کی پشت پر کسی مضبوط مرد کا ہاتھ نہ ہو۔ تم بھی تنہائی کا عذاب جھیل رہی ہو تو میری بات کی سچائی کو سمجھ سکو گی۔ آخر کار مجھے شہیر سے شادی کا فیصلہ کرنا پڑا، اور تم ایسا نہ سمجھنا کہ میں تمہاری طرف غافل رہی۔ تمہارے پل پل کی خبر ہے مجھے، بس میں تم تک پہنچ نہیں پائی۔ جب تمہارے ابی کا انتقال ہوا تب میں نے کمپنی چھوڑ کر ایک پروفیسر کی حیثیت سے کنگ فہد یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ ٹرانسفر کا پروسیس چل رہا تھا۔ میرے سارے کاغذات، ڈگریاں، پاسپورٹ سب سعودی گورنمنٹ کے پاس جمع تھا۔ میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں فون کے ذریعے رابطے میں لانا چاہا تو تم کسی طرح بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ 6 مہینے سے زیادہ میں اس مسئلے میں پھنسی رہی۔ پھر تمہاری خبر آئی کہ تمہیں یوسف کی گارنٹی کی رقم مل گئی ہے اور تم اپنے پرانے ہی اسکول کی بورڈنگ میں شفٹ ہو گئی ہو۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، کیونکہ تمہارے یونس چودھری کے پاس رہنے سے میں بے حد پریشان تھی۔ پھر آپ اس کے بعد کیوں نہیں آئی؟ وہ سانس لینے کو رکی تو ابنار نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ بیٹا، اب انڈیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں۔ اب اگر میں آؤں گی تو صرف تمہارے لیے، اور تم تو میری آواز سننے کی روادار بھی نہیں تھی۔ غیر میری صورت سے نفرت کرنے لگی تھی۔ جب بھی آنے کی ہمت جتائی، اسی ایک خیال نے ساری ہمتیں توڑ دی۔ اب اگر تم کہو تو میں کل کی فلائٹ سے آ جاؤں۔ آپ کو میری ساری خبریں جبھی میڈم ہی دیتی ہوں گی۔ اس کے چہرے پر اب جا کر مسکراہٹ آئی تھی۔ نہ صرف خبریں، بلکہ وہ تمہاری جتنی مدد کرتی تھی وہ سب میری ہی ریکویسٹ پر کرتی تھی۔
اب میں نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ تم جب بھی لکھنؤ آؤ گی بس اس کے پاس ٹھہرو گی۔ گھریلو ذمہ داریاں وہ نبھا چکی، اب دوستی کا فرض پورا کرے۔ موم اپنے پرانے والے انداز پر لوٹ آئی تھی۔ موم، شیزا کیسی ہے؟ کتنی بڑی ہو گئی ہے؟ ابنار کو اب جا کے اپنی بہن کا خیال آیا تھا۔ بالکل فرسٹ کلاس، گریڈ 9 میں آ گئی ہے، تمہاری طرح وہ بھی پڑھنے میں جینیس ہے۔ ممی بہت خوش تھی۔ بھائی ماں بیٹیوں کے تو شکوے شکایتیں اگر ختم ہو گئی ہیں تو ابنار اب آ کر کھانا کھا لو۔ شاید خوشی کے مارے تم دونوں کو بھوک نہ لگ رہی ہو، مگر میرا بھوک کے مارے برا حال ہے۔ جبھی میڈم نے اسے کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اوکے بیٹا، ہم رات میں پھر باتیں کریں گے، خدا حافظ۔ کتنا مطمئن اور سرشار ہوا تھا اس دن ابنار کا دل۔ وہ انسداد کی کیفیت سے گھری جبھی میڈم سے موم کی ہی باتیں کرتی رہی، پھر اپنے جس بینک اکاؤنٹ کے گرتے گراف کو دیکھ کر اتنا فکر مند تھی کہ واپس دہلی جا کر کسی پارٹ ٹائم جاب کی سوچ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر ہی اوپر جاتا گیا۔ موم نے اس کا اکاؤنٹ نمبر معلوم کر کے اس میں لاکھوں روپے جمع کرا دیے تھے، اور جب وہ جمیع عثمانی میڈم کے ساتھ 2 مہینے گزار کر دہلی واپس آئی تو اسے تو شیبہ کا لیپ ٹاپ اور بلیک بیری کا فون بھیجا گیا تھا، ساتھ میں کتنی ہی اسٹائلش ڈریس، سینڈل، پرس، سن گلاسز اور چاکلیٹ بھی تھی۔ شہیر انکل کا کوئی دوست دہلی آ رہا تھا، وہیں یہ سب سامان لے کر آیا تھا۔ آخر کو ممی ہیں وہ تمہاری، تمہیں نہیں بھیجیں گی تو کس کو بھیجیں گی؟ اس رات وسیع سے بات کرتے ہوئے جب یہ سارے سامان کے آنے کی اطلاع دی تو اس نے ہنس کر کہا تھا، ان دنوں کسی کیس کے سلسلے میں وہ مدارس میں تھا اور بے حد بزی ہونے کی وجہ سے کبھی ہی فون کر پاتا تھا۔ پھر 2 سال نہایت خاموشی سے اور پرسکون انداز میں گزرے تھے۔ اس نے اپنی اسٹڈی پر خصوصی توجہ دی تھی اور ہمیشہ کی طرح اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا تھا۔ موم نے پہلے تو ویزا بھیج کر اسے بلانے کی کوشش کی، مگر اس پر وہ راضی نہیں ہوئی۔ آئی ایم سوری موم، ابھی میں ابھی کی جگہ شہیر انکل کو دیکھنے کے خیال سے خوف زدہ ہوں۔ کچھ وقت اور گزارنے دیں، میں اپنے آپ کو جلدی ہی اس صورتحال کے لیے تیار کر لوں گی۔ اس کے انکار پر ممی ایک دم خاموش سی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی وہ چلی آئی، محض 1 ہفتے کے لیے، شیزا اور شہیر انکل کے بغیر ہی۔ دلی کے اشوکا ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا تھا، اسے بھی وہیں پر بلا لیا تھا۔ پورے ہفتے بس وہ اس کے ساتھ رہی، خوب ہی باتیں کی، ڈھیروں شاپنگ کرائی اور بغیر کسی اور سے ملے واپس موم چلی گئی۔ جبھی عثمانی میڈم بھی شکایت کرتی رہ گئی، وہ ان سے ملنے لکھنؤ بھی نہیں گئی تھی۔ حالات اب نارمل تھے، یوں لگتا تھا جیسے آزمائشوں نے ابنار کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں وہ بڑی مطمئن اور پرسکون سی رہا کرتی تھی، روزانہ انٹرنیٹ کھول کر موم سے باتیں کیا کرتی۔ چھٹیوں میں وہ بار عثمانی میڈم کے پاس بھی ہو آئی تھی۔ ایک بار پھر نورالصبا آنٹی کا گھر ان کی اولادوں دیور دیورانی سے بھر گیا۔ رشید انکل نے پورے بنگلے میں رنگ و روگن کرایا تھا۔ بہت سالوں کے بعد وہ سب مل کر انکل آنٹی کی ویڈنگ اینیورسری منا رہے تھے۔ رمیز کے لیے کچھ لڑکیاں پسند کی گئی تھی، ان میں سے کسی کو فائنلائز کر کے منگنی کرنے کا بھی پروگرام تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں وہ اپنا بزنس آگرے میں اچھی طرح سیٹ کر چکا تھا اور اب اپنی شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ وسیط شام کو آ رہا تھا، وہ بھی ابنار کی ضد پر۔ انکل آنٹی نے سب کے آنے کے بعد اسے فون کیا تھا اور سرسری سے انداز میں سب کے جمع ہونے کا مقصد بتایا تھا۔ وسیط نے یوں اچانک چھٹی لے کر آنے کا سوچا بھی نہ تھا، مگر ابنار بضد ہو گئی کہ کبھی کبھی تو سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اسے ضرور آنا چاہیے نا، ساتھ کوئی گفٹ بھی لانا۔ وسیط، سبھی بھائی شاندار سے گفٹس کے ساتھ آئے ہیں، کہیں تم یوں ہی چلے نہ آؤ، اس نے کئی بار یاد دہانی کی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں وہ بہت ہی کم آیا تھا، نہ جانے کہاں مصروف رہتا تھا، اس سلسلے میں زیادہ کچھ بتاتا بھی نہیں تھا۔ اب کتنے ہی مہینوں بعد آ رہا تھا تو دل کے ہر کونے سے عجیب سی سرگوشیاں سر اٹھا رہی تھی۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے مسرتوں کے مور پر پھیلا کر ناچنے کے لیے نکل آئے تھے۔ ہواؤں اور فضاؤں میں ایک الگ انہونی سی سرمستی چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ کیمسٹری لیب کے بدبودار کیمیکل سے بھی آج اسے خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ اس کی اس مسرت کو رازینہ اور تہنیت نے بھی محسوس کر لیا۔ بس موسم کا اثر ہے، وہ کھلکھلائی تھی اور آسمان کی سمت نظر کی تھی، اوپر سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ کچھ تو زمین کو نزدیک سے دیکھنے کی خواہش میں قدرے نیچے کی سمت جھک آئے تھے۔
پھر جب وہ لوٹ کر گھر واپس جا رہی تھی تو دھواں دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ کبھی دیکھی ہے نومبر کے مہینے میں اتنی زور کی بارش؟ دہلی کا تو موسم ہی نرالا ہے۔ ابنار نے جب گھبرا کر رکشے والے سے اسٹینڈ کھڑا کرنے کے لیے کہا تو وہ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اسے گھر پہنچنے پر ہی معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ آیا بھی تھا یا نہیں۔ پارکنگ میں اس کی جیپ موجود نہیں تھی اور موبائل سوئچ آف تھا۔ رات پارٹی میں تیار ہو کر جاتے ہوئے بھی وہ گو کی کیفیت میں تھی۔ نیچے اتری تو رمیز نظر آیا۔ اس اچھی خاصی سردی میں بھی آئس کریم کھا رہا تھا۔ اسے دیکھا تو سکتہ زدہ سا ہو گیا۔ سفید اور سلور شرارے سوٹ میں ملبوس، موتیوں کے لمبے آویزے پہنے، وہ کوئی آسمانی اسپرا ہی لگ رہی تھی۔ پھر کب وہ اپنی دھن میں مگن اس کے نزدیک سے گزر بھی گئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ آئس کریم کو ان ہاتھ میں خاصی پگھل چکی تھی۔ وہ اسے ڈسٹ بن میں پھینکتا نہ جانے کسی گہری سوچ میں ڈوبا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پھر رات کی اس رنگا رنگ تقریب میں ہر فرد نے اسے دل کھول کر سراہا تھا۔ صبیہ بھابھی نے اسے جانے محفل تک کہہ ڈالا تھا۔ حمید چچا نے سر پر ہاتھ رکھ کر بے شمار دعائیں دے ڈالی تھی۔ تیز تنقیدی نظریں ڈالی تھی تو نور الصبا آنٹی نے اور وسیط آفاقی نے۔ یہ تو اسے ابھی معلوم ہوا تھا کہ وسیط تو صبح ہی اس کے یونیورسٹی جاتے ہی آ گیا تھا، اور کیونکہ بائی پلین آیا تھا اس لیے اس کی جیپ پارکنگ میں نظر نہیں آئی تھی۔ یہ اتنے زبردست انداز میں تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ معمولی سی گھریلو گیٹ ٹوگیدر ہے، کوئی شادی یا ولیمے کا فنکشن نہیں۔ تم لڑکیوں کو تو بس موقع ملنا چاہیے خود کو شو آف کا۔ وہ خاصے بگڑے موڈ میں اس کے نزدیک کھڑا سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ اسے ایک دم ہنسی آ گئی۔ لے دیکھ، دل کس قسم کے کانٹے دار درخت سے جا کر الجھائے۔ واہ کیا پسند ہے میری بھی، ساری دنیا سے الگ ہے جناب۔ بجائے تعریف کے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ صبح سے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ایک فون کر کے انفارم نہیں کر سکتے تھے؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ کیا فرق پڑ گیا، اب معلوم تو ہو گیا، وہ اکھڑے لہجے میں کہتا واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ سنو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ لباس تبدیل کر کے کہیں سو نہ جانا۔ میں اور سائمہ تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ رہے ہیں۔ رات گئے جب وہ تمام کام ان کے ساتھ سمٹوا کر حال سے نکل رہی تھی تو سمیہ بھابھی نے کہا، تمہیں رمیز نے پرپوز کیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے بے شمار لڑکیاں ڈھونڈ رکھی تھی، مگر آج اس نے تمہارے سلسلے میں رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ وہ دونوں ذرا دیر بعد ہی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ زیادہ حیرت زدہ نہیں ہوئی۔ رمیز آفاقی کی اپنی طرف بڑھتی دلچسپی کو ایک عرصے سے محسوس کر رہی تھی، مگر جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی تھی۔ سوچا تھا کہ وہ اس کے سرد رویے کو محسوس کر کے خود ہی اپنے بڑھتے قدم روک لے گا، مگر اب جب کہ وہ یہاں تک آ گیا تھا تو اسے سختی سے انکار کے احساس دلانا ضروری تھا۔ تم سوچ سمجھ کر جواب دے دو، اگر تمہاری رضامندی رہی تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سائمہ بھابھی اس کے چہرے سے دلی کیفیات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوری بھابھی لوگ، اگر آپ اور رمیز میری گستاخی کو برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ وہ پورا اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایک طمانینت کا احساس بہرحال دل کو ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے ابنار کے سلسلے میں اس طرح سے سوچا تو آج اگر رمیز نے انہیں بھیجا ہے تو کل وہ وسیط کے لیے بھی آ سکتی ہیں۔ ارے کہہ دو، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے۔ ویسے بھی ابھی یہ معاملہ صرف ہم چاروں کے درمیان ہے، دونوں نے بیک وقت کہا تھا۔ آپ اس سلسلے میں رمیز سے معذرت کر لیں، وہ ایک آئیڈیل انسان ہے، مگر میری کچھ مجبوریاں ہیں، اور آپ اسے میری بدقسمتی سمجھ لیں کہ میں وہ مجبوریاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، معاملہ صاف ہو گیا، ہم رمیز کو سمجھا دیں گے، اور تم سے بھی درخواست ہے کہ اس پرپوزل کے بارے میں کسی کو خبر نہ دینا، اوکے؟ وہ دونوں تو چلی گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی۔ آخر یہ خیال وسیط کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ ویسے تو وہ اس کے لیے اتنا فکر مند رہتا ہے کہ اگر اسے ذرا سا بخار بھی چڑھ جائے تو اس کی دوستوں کو فون کر کے ابنار کی خبر گیری کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کی اسٹڈی کی، اس کے رزلٹ کی بھی ہر دم فکر رہتی ہے۔ اگر وہ کسی قسم کی ٹینشن میں آ جائے تو جانے اتنی دور بیٹھ کر بھی اسے کیسے خبر ہو جاتی ہے۔ گھبرا کر فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے اس کے ساتھ، مگر اس تمام عرصے میں اس نے بھولے سے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اسے دوست سے کچھ بڑھ کر بھی سمجھتا ہے۔ کم از کم ابنار کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ جب وہ اپنی کیفیات سے آگاہ ہے تو اس کی طرف سے یہ بے خبری کیوں؟ مگر وہ یہ معلوم کرے تو کرے کیسے؟ یس، سوچتے سوچتے وہ اچھلی پڑی۔ اب کریں گے اعتراف، اب تو چھپ ہی نہیں سکتے۔ رات کا وہ شاہد دوسرا پیر تھا۔
بڑی مشکل سے آنکھ لگی تھی کہ کسی نے بڑے دھیمے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ پہلا خیال صبیحہ بھابھی اور سائمہ بھابھی کی طرف گیا تھا، کہیں وہ پھر سے رمیز کے سلسلے میں تو نہیں چلی آئی۔ پھر دماغ رابعہ ملازمہ کی طرف گیا تھا۔ آج کل وہ اور اس کا چھوٹا بھائی کام کی زیادتی کی وجہ سے روک لیے جاتے تھے، مگر جب دروازہ کھلا تو سامنے کھڑا تھا وسیع افاقی۔ وہ حیرت کی زیادتی کے گنگ ہوئی، پھر نظریں سیدھی وال کلاک پر جا پڑی تھی۔ دروازے پر ہی جمے رہ کر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی رات گئے، اندر بلانے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گھبرائیے نہیں، مجھے صرف ایک بات کہنی تھی، اور وہ بات اتنی اہم ہے کہ میں اسے کم از کم فون پر نہیں کہہ سکتا تھا، کل کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ صبح کی فلائٹ سے واپس لکھنؤ جا رہا ہوں۔ پسندیدہ لہجے میں یوں بولا جیسے کوئی نہایت غمگین اطلاع دینے آیا ہو۔ ایک دن مزید چھٹی لے لیں، ہم سکون سے بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اتنی رات میں آپ کا یوں میرے کمرے میں آنا مناسب نہیں۔ اس کے لہجے میں قطعی پن تھا۔ یہ بھی ممکن نہیں، بڑی مشکل سے تو میرا نیا ٹرانسفر لکھنؤ شہر میں ہوا ہے، میرا کل ہی جانا ضروری ہے۔ بڑی مختصر سی بات ہے، سن لو۔ کیا تم زندگی بھر کے لیے مجھے برداشت کر لو گی؟ کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر رہ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میرے ساتھ جب تک میری زندگی ہے تب تک ساتھ ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ اب وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ یا وحشت، کیا کمپلیکیٹڈ شخص ہے، صاف صاف نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے شادی کر سکتی ہو یا نہیں۔ ابنار نے اب جا کر اس کی بات کو سمجھا تھا۔ اب کھڑی کھڑی سوچ کیا رہی ہو؟ ہاں یا نہ، جو بھی کہنا ہے کہہ ڈالو۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ لمحوں میں کرانے کے لیے بازید ہی ہو گیا۔ وہ چکرا کر رہ گئی۔ یا تو پچھلے 2.5-3 سال سے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، اور اب اتنی تیزی کہ لمحوں میں اتنا بڑا فیصلہ کرایا جا رہا ہے۔ ارے کتنا ٹائم لوگی؟ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ یا کچھ منٹ؟ سوری، اس سے زیادہ مہلت دینے کو میں تیار نہیں۔ وہ گھڑی دیکھتا ہوا اس کے سر پر سوار تھا۔ فار گاڈ سیک وسیط، لمحے میں پرپوز کر رہے ہو اور دوسرے ہی لمحے جواب چاہ رہے ہو؟ اتنی جلدی یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے سکون سے سوچنے دو، موم سے بھی ڈسکس کرنا ہے۔ اب جاؤ تم یہاں سے، میرا دماغ مزید خراب مت کرو۔ وہ خاصی ہڑبڑا کر بولی۔ موم سے بات میں کروں گا، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، تم صرف اپنی بات کرو۔ میں اپنے کمرے میں انتظار کر رہا ہوں، موبائل آن ہے میرا۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کہ میرے سوا اگر کسی اور کے بارے میں بھولے سے بھی سوچا تو بے موت ماری جاؤ گی۔ وہ خاصا جارحانہ انداز میں کہتا واپس پلٹا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیچے اترتا چلا گیا۔ یہ پرپوزل تھا یا دھمکی؟ ہاں، پولیس والا ہے نا، شادی بھی روم میں لے کر ڈرا ڈرا کر کرے گا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ساختہ ہنسی تھی اور ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ابنار نے اسے موبائل پر پکارا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور جاگ رہے ہوگے، کیونکہ تمہارے کمرے کی لائٹ بدستور جل رہی ہے۔ وہ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کے کمرے کی سمت نظریں جما کر بولی۔ ہاں، دوپہر کچھ زیادہ ہی سو لیا تھا، اس لیے ابھی تک نیند آنکھوں سے غائب ہے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس لیے فکر مند ہوا تھا۔ ہاں الحمدللہ، تم سے ایک اہم مشورہ کرنا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ میری انجینئرنگ کا آخری سال ہے۔ میں تو ایم ٹیک کرنا چاہ رہی ہوں، مگر ممی میرے سلسلے میں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہتی ہیں۔ وہ میرے یوں تنہا رہنے سے ہر دم فکر مند رہتی ہیں، تو انہوں نے وہیں دمام میں میرے لیے کچھ مناسب رشتے تلاش کیے ہیں۔ دہلی میں بھی کچھ لوگوں نے باقاعدہ پرپوز کیا ہے، تو موم چاہ رہی ہیں کہ میں اب کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر ہی لوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا مزید تعلیم کی ضد لگا لینی چاہیے؟ وہ اپنے لہجے میں عزت سنجیدگی سمو کر اس سے مشورہ کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ اس میں اگر ذرا بھی دلچسپی رکھتا ہوگا تو حرکت میں آ جائے گا۔ ویسے بات کافی حد تک سچ بھی تھی۔ نگار رحمان نے واقعی کئی لڑکے اس کے لیے پسند کیے تھے اور معاملہ اس کے بی ٹیک مکمل کرنے پر چھوڑ رکھا تھا۔ دوسری طرف وسیط نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کہیں گہری سانس لینے کی آواز آئی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نو رسپانس۔ اس نے کئی بار فون ملایا مگر موبائل مکمل طور پر سوئچ آف ہو چکا تھا۔ تنگ آ کر وہ لائٹ بند کر کے لیٹ گئی اور اب وہ آ گیا تھا 1 گھنٹے کے بعد اسے جگانے اور جگا کر دھمکانے۔ تمہاری ان دھمکیوں میں گھر والے ہی آ جاتے ہوں گے، مجھ پر ان کا اتنا اثر نہیں ہونے والا۔ وہ مدر سی لے پر ناچتے دل کو سنبھالتی واپس بیڈ پر آ بیٹھی۔ اب صبح تک تم ضد چو کر تڑپتے رہو، یہی سزا ہے اس بات کی کہ تم نے یہ بات مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہی۔
اس نے اب اپنا موبائل سوئچ آف کر دیا تھا اور مسکراتی مطمئن سی ان باتوں کو دل میں دہرانے لگی تھی جو وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ کر گیا تھا۔ صبح بہت نکھری اور مسکراتی ہوئی تھی۔ رات پر وقفے سے بارش ہوتی رہی۔ یوں زمین، آسمان، پھول، پتے سب نہایت فریش اور شاداب سے تھے۔ اس کے دل میں جو محبت کی کومپل پھوٹی تھی اور جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ کر تر و تازہ پودے میں بدل گئی تھی، اس پر اب کلیاں کھلنے کا موسم آ گیا تھا۔ موبائل جوں ہی آن کیے، نہ جانے کتنی مس کال اور میسیجز تھے وسیط کے۔ پوری رات وقفے سے وہ یہ کام کرتا رہا تھا۔ جگمگاتی آنکھوں اور کھلتے لبوں سے اس کے نے انہیں پڑھا تھا، تبھی اس کا فون آ گیا۔ کہہ کر آیا تھا کہ موبائل بند نہ کرنا، اور پھر بھی بند کر لیا۔ وہ خاصا ڈسٹرب اور تھکا سا تھا۔ ہاں، تم نے کہا تو تھا کہ میرا موبائل آن رہے، مگر میں کیا کرتی، تم نے ڈرا ہی اتنا دیا تھا۔ مارے دہشت کے فون بند کیے ڈری سیلمی بستر پر لیٹی رہی۔ اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو۔ رات آدھا خون تو تم نے خشک کر دیا میرا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جس لڑکی کو زندگی میں پسند کروں گا، اس سے محبت کروں گا، وہ لمحہ نہیں لگائے گی ہاں کرنے میں، اور تم نے پوری رات جواب دینے میں گزار دی۔ وہ چڑ کر شکوہ کر بیٹھا۔ کچھ ڈاؤٹ تھے دماغ میں، پہلے وہ کلیئر کرنے ضروری ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اچانک مجھ سے محبت کیوں کر ہو گئی؟ ہماری ملاقات کو تقریباً 3 سال تو گزر ہی گئے ہیں، گفتگو ہی تقریباً روزانہ ہی ہوتی ہے، مگر اس کا ذکر تو آج تک نہیں ہوا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کب ہو گئی محبت، تم اچھی تو شروع دن سے لگتی تھی، پھر یونس چودھری والے کیس میں تمہیں مزید جاننے کا موقع ملا تو تبھی تکلیف اپنی سی لگنے لگی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرا دل چاہنے لگا کہ تمہیں دھوپ سے بچا لوں، تمہارے سر پر بادلوں کا سایہ کر دوں، اور موقع ملے تو پھولوں کی بارش کر دوں۔ اب کہیں جا کر جب تم نے بتایا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی بھی بنائی جا سکتی ہو، تو ساری دنیا کو آگ لگانے کو دل چاہنے لگا۔ تم یقین کرو، میں پوری رات ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سویا۔ برسوں کا بیمار لگ رہا ہوں، نہ سفر کرنے کے لائق ہوں اور نہ ڈیوٹی جانے کے۔ 2-3 سال سے پھر کیوں زبان بند کر رکھی تھی؟ اگر میں تمہیں انفارم کیے بغیر کسی اور کے حق میں فیصلہ سنا دیتی تو؟ وہ دبنگ لہجے میں بولی۔ تمہاری اسٹڈی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، وہ جیسے کر رہا تھا۔ ذہن میں تھا کہ کہیں تم میرے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں نہ سوچنے لگو کہ تنہا لڑکی دیکھ کر دوسرے لوگوں کی طرح یہ بھی فائدہ اٹھانے چلا آیا۔ اس لیے تمہارے بارے میں باخبر ضرور رہتا تھا، لیکن اپنے خیالات کو تم سے مخفی بھی رکھنا چاہتا تھا۔ اب بتا بھی ڈالو کہ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ تم مجھے تو واقعی سولی پر لٹکا دیا رات بھر، وہ بے قرار ہو کر پوچھ رہا تھا۔ میں نے ہر اس راستے پر چراغ چلا رکھے تھے جو تمہاری سمت سے میری جانب آتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن وہ تمہاری رہنمائی کریں گے، بس میرے اندازے کے مطابق تم آئے دیر سے۔ میں موم کا کانٹیکٹ نمبر SMS کر رہی ہوں، تم اس سلسلے میں ان سے بات کرو۔ یعنی؟ وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کر سکتی۔ ارے یہ اتنی بڑی پولیس کی پوسٹ کس بے وقوف نے تمہیں دے دی؟ ذرا سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ ہنستی فون بند کر گئی۔ پھر جب وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی تو نگار رحمان کا فون آ گیا۔ وہ وسیط کے متعلق استفسار کر رہی تھی۔ لگتا ہے کہ لکھنؤ جاتے ہی ایئرپورٹ سے ہی فون کر ڈالا ہے۔ وہ سرشار سی وسیط کا حد و داربہ مختصر بتانے لگی، اس کی جاب، اس کی یونس چچا والے معاملے میں مدد وغیرہ۔ پھر زندگی دیکھتے ہی دیکھتے رنگوں سے بھر گئی۔ موم نے 75% تو ہاں کر دی تھی، مگر 25% اس وقت کے لیے چھوڑ دیے تھے جب وسیط کے والد ان سے بات کرتے۔ وہ اسی میں بہت خوش تھی، جبکہ وہ خاصا فکر مند تھا۔ میری فیملی اور میری خوشیوں کی طلبگار ناممکن، نا امیدی کفر ہے وسیط۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمارے راستے صاف کیے ہیں تو آئندہ بھی انشاءاللہ اس میں ستارے چمکیں گے۔ وہ بہت پر امید تھی۔ تم بات تو کرو سب سے، بلکہ ایسا کرو وسیط کہ پہلے ان سے اپنے تعلقات قدرے بہتر کرو، اکثر ملاقات کرو، فون پر سب کی خیریت معلوم کرتے رہو، سب کو تحائف وغیرہ دیتے رہو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ میں نے ان سب کو خاصے نزدیک سے دیکھا ہے، پر محبت لوگ ہیں۔ پھر تمہارے تو اپنے ہیں، پرانی باتیں، پرانے قصے ماضی کے ساتھ دفن کر دو، اسے فون پر ہی صحیح، مگر موقع ملا تھا سمجھانے کا۔ دیکھو، اپنے پھر اپنے ہی ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی ناراض ہوں، غم و غصے کا شکار ہوں، مگر وہی لوگ مشکل میں ساتھ نبھاتے ہیں۔ میری مثال لے لو، ممی سے ناراض ہو کر غیروں پر بھروسہ کرنے چلی تھی، مل گیا نا سبق۔
اگر تم وقت پر مدد کرنے نہ پہنچ جاتے تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ پلیز اپنے والدین اور بھائیوں سے مصالحانہ رویہ اختیار کرو۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اس کا برین واش کرتی رہی۔ دسمبر میں سرما کی چھٹیاں آئیں تو جبھی میڈم نے اسے لکھنؤ بلانے کے لیے یاد دہانی کے طور پر فون کیا۔ وسیط بھی بازید تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے ہی صحیح مگر چلی آئے، کم از کم وہاں کسی بندش اور خوف کے بغیر مل تو سکتے تھے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایک تو رازینہ کی منگنی کی تقریب تھی، اس کے والد کے امریکہ والے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ لڑکا خوب لمبا چوڑا اور لہیم شہیم تھا اور اسے لڑکی بھی تگڑی پسند تھی۔ یوں یہ رشتہ بڑے زور و شور کے ساتھ طے ہوا تھا۔ شادی فائنل سیمسٹر کے بعد ہونی قرار پائی تھی۔ دوسرے کسی آئل کمپنی سے اسے اور تہنیت کو 1 مہینے کے لیے جاب کی آفر آئی تھی، اور یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے تجربے میں اضافے کے لیے اس قسم کی جاب کرتی رہے۔ منگنی سے 1 ہفتہ پہلے ہی وہ اور تہنیت اپنا سامان اٹھا کر رازینہ کے گھر نوزائید چلی گئی تھی۔ یہاں سے کمپنی نزدیک تھی۔ صبح جاب کے لیے نکل کر وہ بآسانی 6 بجے تک اس کے گھر واپس آ سکتی تھی اور منگنی کے مختلف پروگراموں میں حصہ بھی لے سکتی تھی۔ منگنی سے 1 دن پہلے سبھی کلاس فیلوز نے مل کر بیت بازی، پارسل اور میوزیکل چیئر کے مقابلے رکھے۔ رازینہ اور اس کے منگیتر کو جج بنا کر سامنے بٹھا دیا گیا تھا۔ مخصوص دن کے لیے دلہا اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے آیا تھا۔ ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ تالیوں اور سیٹیوں کے شور میں وسیط کا فون آیا۔ میرا تم سے فوری ملنا بے حد ضروری ہے۔ کہاں ہو تم؟ میں یہاں رازینہ کے گھر پر ہوں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مند سی ہو کر لان میں چلی آئی۔ ایڈریس سمجھاؤ، میں پہنچتا ہوں وہاں، مل کر سب بتاتا ہوں۔ پھر جب تک وسیط نہیں آیا وہ منتشر ذہن کے ساتھ وہیں چکراتی رہی۔ اس کی جیپ داخلی دروازے سے اندر آئی تو وہ اسے لیے وہیں لان میں چلی آئی۔ کڑاکے کی سردی ڈیرا ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ خون تک نسوں میں جم کر اپنی روانی بھولتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ لوگ میری خوشیاں کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں سب سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوشاں تھا۔ حالات خاصے سازگار بھی ہو گئے تھے، مگر آج جیسے ہی میں نے تم کو پرپوز کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی لحاظ نہیں کیا، فوراً منع کر دیا۔ وہ دل گرفتہ سا وہیں اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ بیان کر رہے تھے؟ اس کا اپنا دل بھی بیٹھ گیا، مگر بظاہر مسکراتے ہوئے وہ اس کے حوصلے کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں بتا کر اذیت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ میری نظر میں ان باتوں کی قطعی کوئی اہمیت نہیں جو انہوں نے کہی ہیں، اور ابھی تو میں نے دونوں بڑے بھائیوں اور بھابھیوں سے ہی ڈسکس کیا ہے۔ ان لوگوں نے ہی مجھے سختی سے روک دیا ہے۔ موم اور ڈیڈ سے تو ابھی تذکرہ بھی نہیں کیا۔ نہ جانے ان دونوں کا کیا ریاکشن ہو۔ تم کچھ زیادہ ہی ڈپریس ہو۔ پہلی بار یہ بات سامنے آئی تو شاید ان لوگوں نے ایسا شدید طرز عمل اپنایا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنی فیلنگ کو سمجھا ہی نہیں پائے ہو۔ مزید اس موضوع پر گفتگو کرو گے تو وہ لوگ راضی ہو جائیں گے۔ ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس۔ ابنار نے ایک بار پھر ساری ہمتوں کو جتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھڑک اٹھا۔ سب بکواس ہے۔ تمہاری ساری باتوں پر عمل کر کے دیکھ لیا، کچھ فائدہ ہوا؟ اب میری بات غور سے سنو۔ ان سب کو راضی وغیرہ کرنے کا خیال چھوڑ دو۔ زندگی ہمیں گزارنی ہے تو ہم باہم مل کر اس کا فیصلہ کیوں نہ کریں؟ تمہارا یہ لاسٹ اور فائنل سیمسٹر ہے، ختم ہو جائے تو شادی کر لیتے ہیں۔ نگار آنٹی، شہیر انکل اور جبھی میڈم کے علاوہ میرے سارے دوست بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو اچھی خاصی گیدرنگ ہو جائے گی۔ جب کوئی ہماری خوشیوں کی فکر نہیں کرتا تو ہم کیوں ان کی پرواہ کریں؟ وہ گویا سب کچھ ذہن میں طے کر کے آیا تھا، اس لیے آرام سے اتنا بڑا فیصلہ اسے سنا رہا تھا۔ ادھر وہ ایک دم خاموش ہی بہت دیر تک ہونٹ کاٹتی رہی۔ سوری، میرا دل نہیں مانتا۔ میرا تو موم کے سوا کوئی نہیں، اس لیے میں تو دوستوں پر اکتفا کر لوں گی، مگر تم اتنے بڑے خاندان کے ہوتے ہوئے کیوں ایسے یتیموں کی طرح شادی کرو گے؟ مجھے بہت سے رشتے چاہیے وسیط، میں ایک خاندان کے لیے ترسی ہوئی لڑکی ہوں۔ پلیز اتنی جلدی ہمت مت ہارو، تھوڑی کوشش اور کرو، وہ ملتجی لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اب میں گڑ گڑا کر پیروں میں گر کر تو درخواست نہیں کر سکتا، اصل میں تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ چاہتی ہو کہ میرے ساتھ وہ لوگ بھی تمہیں روشن مستقبل کی گارنٹی دیں۔ مجھے کمزور اور ناقابل اعتبار سمجھتی ہو نا؟ ایسا نہیں ہے وسیط، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ ہم اپنوں کے درمیان ہی خوش رہ سکتے ہیں۔ تنہائی محض ایک آگ کا دریا ہے یا پھر بے آب و گیا ریگستان۔ وہ حت المکان اسے کول کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، مگر وہ غصے میں بھرا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جو تم گرین ڈریم دیکھنے میں مصروف ہو نا، تو یہ کبھی پورے نہیں ہونے والے۔ میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کیا تو میری طرح یوں ہی تنہا زندگی گزارنے کا سفر طے کرنا ہوگا۔
وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چل دیا تھا۔ ادھر وہ سوچوں کے جنگل میں الجھی یوں ہی اسے دور جاتا دیکھتی رہ گئی۔ ایک بات بار بار دماغ میں اٹک رہی تھی، جب وہ لوگ اسے رمیز کے تعلق سے پسند کر سکتے تھے تو وسیط کے لیے کیوں انکار کر رہے تھے؟ جب یہ گتھی کسی طور نہ سوجھی تو وہ اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید ان ٹھٹھرتی ہواؤں نے اس کا دماغ بھی منجمد کر دیا تھا۔ ہمیں بھی آ گیا ہنر اس ضبط گریز کا، کبھی دامن کسی کے سامنے بھگویا نہیں کرتے، محبت جرم ٹھہری، عشق دامن کا داغ، اہل وفا اس رنج کو دھویا نہیں کرتے۔ بروکن فیملی کی لڑکی، تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ بن سکتی ہو؟ نہ تمہارا کوئی فیملی اسٹیٹس ہے اور نہ کوئی واضح پہچان، ایسی ماں کی بیٹی ہو جس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اولاد کی فکر نہ کر کے دوسری شادی کر لی۔ ہمارے آفاقی خاندان پر ابھی اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ میں تو تمہیں اس گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر بھی رکھنے کے خلاف تھی۔ یہ بھی رشید کی مہربانی سمجھو کہ ایسا ہو گیا، اب بھگت رہے ہیں ہم سب مل کر اس غربا پروی کی سزا۔ نور الصبا آنٹی کی تیز دھار والے چاقو کی طرح چلتی زبان اسے اوپر سے نیچے تک چیرتی جا رہی تھی۔ رازینہ کی منگنی کی تقریب کے صرف 2 دن بعد ہی اس نے واپسی کی تیاری کر لی تھی۔ رازینہ کا منگیتر انگوٹھی پہنانے کے فوراً بعد امریکہ کی فلائٹ پکڑ کر واپس جا چکا تھا۔ گھر میں چند رشتہ دار مہمان ہی موجود تھے۔ تہنیت نے واپسی کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ عیش ہی عیش تھے، 5 اسٹار جیسا گھر اور خدمت کے لیے بے شمار ملازم، مگر ابنار اسے بھی گھسیٹ کر اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھا کر لے آئی۔ راستے میں ایک عجیب و غریب بات تہنیت نے پوچھی تھی، سنو، وہاں ان ہنگاموں میں پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، یہ تمہارے چچا یونس چودھری کی منجلی بیٹی سنبل فطرتاً کیسی ہے؟ یونس انکل میرے بڑے بھائی سے اس کا رشتہ طے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، خود کہا ہے اپنے منہ سے۔ امی نے کہا تھا کہ تم سے لڑکی کے بارے میں معلومات کر لوں۔ لڑکی تو ٹھیک ہے، اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنے چہرے پر بے ساختہ ابھرتے نفرت کے جذبات کو چھپانے کی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان کی بڑی بیٹی صنوبر کے ساتھ شادی کے بعد کیا ہوا تھا؟ اسے جیسے کچھ یاد آ گیا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں پچھلے کئی سالوں سے اناؤ گئی ہی نہیں، لکھنؤ سے ہی لوٹ آئی ہوں۔ اس نے ان تکلیف دہ باتوں کو اپنی دوستوں تک سے چھپا لیا تھا، مبادا وہ اس کے خاندان سے متعلق کوئی ہتک امیز بات نہ سوچنے لگے۔ شادی کے 2 سال بعد چھت سے گر گئی بیچاری۔ تمہاری دائشہ چچی کہتی ہے کہ اس کے سسرال والوں نے جان بوجھ کر اسے اوپر سے گرایا تھا، کیونکہ وہ لوگ جہیز کے لالچی تھے اور مستقل کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ یونس انکل سے کرتے رہتے تھے۔ اب جب کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو وہ اسے معذور قرار دے کر تمہارے چچا کے گھر چھوڑ گئے ہیں اور خود وہ لڑکا دوسری شادی کر رہا ہے۔ اس نے تعصب سے تہنیت کو دیکھا۔ اس نے تو ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، محض اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کر کے پرسکون ہو گئی تھی، اور اس کے اللہ نے کتنی جلدی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا۔ ٹیکسی گھر کے سامنے روک کر اس نے سامان اتارا، جبکہ تہنیت ڈاکا نگر کی جانب ٹیکسی کو بڑھا لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے وسیط کے بے پناہ خوشی سے دمکتے چہرے کے متعلق سوچا۔ اسے اچانک دیکھ کر یقیناً اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس سے کچھ خفا سا تھا، اس کا فون تک ریسیو نہیں کر رہا تھا، ورنہ جب سے ان کے درمیان محبت نے اپنا گھر بنایا تھا اس کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ کتنی لگاوٹ سے، کتنی اپنائیت سے وہ اسے دن میں کئی بار پکارتا تھا، اور وہ خود بھی تو کتنی بے چینی سے اس کی کال کا انتظار کیا کرتے تھے۔ وہ سب لوگ دسمبر کی نرم گرم دھوپ کا مزہ لیتے، ڈرائی فروٹ کھاتے لان میں ہی مل گئے۔ ابھی سلام کر کے وہ ان سب کے درشت اور تنے ہوئے چہروں پر غور ہی کر رہی تھی کہ نور الصبا آنٹی کی پھنکار شروع ہو گئی۔ ایسی ذلیل و خوار تو وہ کبھی نہ ہوئی تھی، اور نہ اس کی اجازت اس نے کسی کو دی تھی۔ بھری بھری آنکھوں سے اس نے ان کی جانب دیکھا تو وہ مزید شروع ہو گئی، کہیں تم ہمارے اور وسیط کے درمیان اختلاف سے یہ تو نہیں سمجھ گئی کہ وہ اپنے خاندانی پس منظر کو بھول جائے گا اور تم سے رشتہ جوڑ لے گا؟ وہ ہماری اولاد ہے اور ہمارے ہی انداز میں سوچتا ہے، تم بھول کر بھی یہ آسرا نہ جوڑنا۔ اس بار تیز چاقو سیدھا دل پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ تڑپ کر وسیط کو دیکھنے لگی۔ وہ چہرے پر خشونت بکھیرے، ماتھے پر رگوں کا جال بچھائے کسی اور ہی سمت دیکھ رہا تھا۔ موہت بھائی، حنیف بھائی اور باقی بھابیاں باقاعدہ نظریں چرا رہی تھی۔ صرف رمیز پہلو بدل رہا تھا، بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا تھا اور بند کر لیتا تھا۔ لڑکی، جتنی جلد ممکن ہو سکے تم اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ، مجھے اس گھر میں دوبارہ تمہاری شکل نظر نہ آئے۔ انہوں نے آخر کار اپنا آخری فیصلہ سنا ہی ڈالا۔
اسے لگا جیسے وہ کھڑے کھڑے ہی ختم ہو گئی ہو۔ مڑتے ہوئے اس نے آخری نظر رشید افاقی انکل پر بھی ڈال ہی لی۔ ناراضگی اور غصہ ان کے چہرے سے بھی مترش تھا، ہمدردی کی ہلکی سی رمق وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ بامشکل اپنے وجود کو گھسیٹتی واپس پلٹی، اپنا سامان تیزی سے سمیٹتے ہوئے۔ تواتر سے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے تیزی سے اللہ کو پکارا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ رو رو کر اللہ کو پکارتی رہی اور چیزیں اٹھا اٹھا کر رکھتی رہی۔ تبھی موبائل نے بج بج کر دوسری طرف رازینہ کے موجود ہونے کی خبر دی تھی۔ وہ بڑی خوشی خوشی اپنے منگیتر واسعہ کے نئے اپارٹمنٹ خریدنے کی بابت بتا رہی تھی۔ ہم شادی کے بعد اسی میں شفٹ ہو جائیں گے ابنار، کہتے کہتے اسے ابنار کی آواز میں آنسوؤں کی نمی کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ جواب میں وہ مزید بلک بلک کر رو پڑی۔ پھر رازینہ کے گھبرا کر دریافت کرنے پر وہ اسے ساری بات بتا گئی تھی۔ پچھلے 3 سالوں میں رازینہ اس کے بے حد نزدیک آ گئی تھی، شاید تہنیت سے بھی زیادہ۔ اس کی فطرت میں چھپا خلوص اور محبت ابنار پر اچھی طرح سے آشکار ہو چکا تھا، اور پھر اس نے اسے واقعی کسی مخلص سہارے کی ضرورت بھی تھی۔ میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں گاڑی لے کر، قطعی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً چلی آؤ۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے آ جانے سے مام ڈیڈ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ وہ میری اسٹڈی کے بارے میں ویسے ہی بہت فکر مند ہے کہ انگیجمنٹ کے بعد اب پڑھ بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ تم موجود ہوگی تو سوائے اسٹڈی کے مجھے کوئی اور کام کرنے ہی نہیں دو گی۔ گڈ گرل، اب آنسو صاف کرو اور بہانہ بند کرو انہیں۔ وہ اٹھ تو گئی تھی، سامان بھی سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی، مگر آنسو اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب تک اس زہرینہ کے ڈرائیور کے ساتھ باہر نکل رہی تھی تو باہر دھوپ میں سبھی موجود تھے، صرف وسیط نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی کسی سے بھی کچھ کہے سنے بنا باہر نکل آئی۔ گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی جب اچانک وسیط کی جیپ اس کے نزدیک آ رکی تھی۔ ٹریفک کو نظر انداز کرتا ہوا وہ اس کی کار کی جانب آیا تھا اور دروازہ کھول کر ابنار کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ رازینہ کے ڈرائیور ہو؟ وہ ہکا بکا بیٹھے ڈرائیور سے مخاطب ہوا تھا۔ سامان لے کر رازینہ کے گھر پہنچو، میڈم ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔ ادھر حیرت انگیز طور پر وہ بھی ایک لفظ کہے بغیر اس کی جیپ میں فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے غصے میں ہوگی تم، مجھ سے بات تک کرنے کی روادار نہیں ہوگی۔ وہ جیپ کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوا بولا، یو نو ہنی بنی، میں جان بوجھ کر خاموش رہا، تمہیں ان سب کا اصلی روپ دکھانا تھا۔ محبت کا بہت نشہ چڑھا تھا نا تم پر، دیکھ لیے سب کے انداز۔ جو باتیں تم 10 منٹ برداشت نہیں کر سکی وہ میں مسلسل کتنے دنوں سے بھگت رہا ہوں۔ جواب میں وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی، مسلسل ٹیشو پیپر سے بہتے آنسو خشک کرتی رہی۔ تمہارے مشوروں پر عمل کر کے میں پچھلے کئی مہینوں سے نہایت فرما بردار قسم کا بیٹا بنا ہوا تھا، اسی لیے شاید موم مجھ سے کچھ زیادہ ہی امیدیں لگا بیٹھی تھی، یہاں تک کہہ گئی کہ میں انہی کے انداز میں سوچتا ہوں۔ وہ اس کے شدت گریہ سے جیسے تڑپ سا گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کر سکتے ہو؟ وہ اتنی دیر میں بولی بھی تو ایسی غیر متوقع بات کہ وہ اچھل ہی پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری ممی پرمیشن دیں گی؟ اسے ابنار کی ذہنی حالت پر شبہ سا ہونے لگا۔ اس کی تم فکر مت کرو، مجھے تم سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہے بس۔ وہ اس قدر قطعیت اور شدت سے بولی تھی کہ وسیط نے گھبرا کر آنکھیں پھیلا کر اسے کئی بار دیکھا۔ اگر تمہیں مجھ سے نکاح منظور نہیں ہے تو آئندہ مجھ سے ملنے یا رابطہ رکھنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے حیران پر حیران کیے جا رہی تھی۔ ٹھہرو، سوچنے تو دو، موم نے کم دماغ معاف کیا تھا جو اب تم شروع ہو گئے۔ وہ جیپ کنارے ٹھہرا کر نہ جانے کس سے نمبر ملا کر گفتگو کرنے لگا تھا۔ ادھر وہ کھڑکی سے منہ نکالے مسلسل آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ چلو ہو گیا انتظام۔ وہ موبائل آف کرتا ہوا پھر سے جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ اب خدا کے واسطے آنسو بہانا بند کرو ورنہ نکاح سے پہلے ہی ہم دونوں حادثے کا شکار ہو جائیں گے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ پھر اگلے 2 گھنٹوں میں وہ اپنی ضد پوری کرا چکی تھی۔ نوئیڈا میں ہی وہ وسیط کے کسی دوست کا گھر تھا جس میں اس کے دوست کے خاندان والوں کے علاوہ رازینہ، تہنیت اور امتیاز فاروق نے بھی شرکت کی تھی۔ وسیط نے ہی ان سب کو فون کر کے بلا بھیجا تھا۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں بھی ساتھ بٹھا کر یوں ہی نکاح کر لیا جائے، فاروق نے شرارت سے تہنیت سے کہا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ تم اس طرح تہنیت کو اپناؤ، تم دونوں کے خاندان والے اس رشتے کے لیے راضی ہیں، خوب دھوم دھام سے تہنیت کو رخصت کرا کے لے جانا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی ہوئی اچانک تڑپ کر بولی۔ بہرحال آنسو گرنے کا عمل اب رک چکا تھا۔ اب اگلا حکم مائی پرنسس۔ سب آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے تو وسیط مسکراتا شرارتی انداز میں اس کی جانب جھکتا ہوا بولا،
ہم واپس آپ کے گھر جائیں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ سب مجھے کیسے بہو کے روپ میں قبول نہیں کرتے، وہ پتھریلے لہجے میں بولی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس بار وہ بھنا کر بولا۔ آئی تھنک سو یہاں سے ایک پیج سکپ ہے ناول کا۔ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ اس ناول میں ایک پیج سکپ ہے۔ تو آئی تھنک سو وہ گھر نہیں لے جاتا اور اس کو الگ لے جاتا ہے، اس کو ماں کو بھی بتا دیتا ہے، تو ماں اس کا زیادہ اتنا ریئیکشن نہیں دیتی۔ مجھے یہی فیل ہوا، میں کیونکہ باقی کا ناول پڑھ چکی ہوں تو اس لیے بتا رہی ہوں۔ تو وہ رازینہ کے گھر ہی چلی جاتی ہے اور وہ ادھر اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہی سٹوری کہیں چل رہی ہے، تو ایک پیج بس سکپ ہے، مطلب دونوں سائڈ والے۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس ناول میں۔ وہ تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا بیٹا، وہ تمہاری طرف سے پل پل باخبر ہے، مجھے کرتا ہے وہ روزانہ فون۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے مام، اگر وہ میرے لیے اتنا فکر مند ہے تو میرے حصول کی خواہش میں اپنے خاندان والوں کو بھی منانے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرے گا، اور میں اس کی اس کوشش کی منتظر ہوں۔ نگار رحمان نے اس کے لیے دل سے دعا مانگی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ مختلف رشتوں کے لیے محبت کی ترسی ہوئی یہ لڑکی مانگ بھی تو کیا رہی تھی، صرف سب کی محبتیں۔ گہرے پانی میں وہ اترے تو مجھے پائے بھی، سیپ میں بند ہوں بڑھ کر اٹھا لے مجھ کو، اس میں ہمت ہے تو ایک روز وہ یوں بھی آئے، دیکھنے والوں کی نظروں سے چرا لے مجھ کو۔ وہ سردیوں اور گرمیوں کے درمیان کھڑا ایک سہانا سا دن تھا۔ وہ ہائیڈرکس کی کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکلی تو رمیز آفاقی کو باہر کھڑے پایا۔ میں دہلی آیا ہوا تھا، سوچا کہ تم سے ملتا جاؤں۔ وہ خوشگوار سی حیرت میں ڈوبی اسے کینٹین لے آئی۔ مجھے رات ہی وسیط نے اپنے اور تمہارے رشتے کے بارے میں بتایا، یقین جانو بےحد خوشی ہوئی ہے۔ تم جیسی پیاری لڑکی کو آنا ہمارے خاندان میں ہی چاہیے تھا، میرے حوالے سے نہ صحیح وسیط کے حوالے سے صحیح۔ وہ مسکراتا نرم و ملائم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جواب میں وہ بغور کھوجتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے سلسلے میں کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں، تم اچھی لگی تھی تو میں نے تمہیں اپنانے کی خواہش کر ڈالی، تم نے انکار کر دیا، معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ اب وسیط کے رشتے سے تم میرے لیے اتنی ہی قابل عزت ہو جتنی صبیحہ بھابھی اور سائمہ بھابھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں شک کی ہلکی سی پرچھائیاں دیکھ کر فوراً صفائی پیش کرنے لگا۔ رمیز بھائی، وہ سکون کی سانس لیتی ہوئی دل سے مسکرائی، اگر آپ مجھے اس رشتے سے قبول کر رہے ہیں تو پلیز اس سلسلے میں دوسروں کو بھی کنونس کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنے لوگوں کے درمیان وسیط بہت تنہا پڑ گئے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد اس کے دل میں خوشی اطمینان کے ڈھیروں پھول کھلے، اندر کا موسم ایک دم ہی سبز و شاداب سا ہو گیا تھا، اور وسیط کی محبت قوس قزح کے ساتوں رنگوں کا پہرن اوڑھے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اصل میں وسیط کے تعلقات ہمیشہ ہی گھر والوں سے کشیدہ رہے، اس لیے بھی وہ سب کو مطمئن نہیں کر رہا۔ اپنے اور تمہارے درمیان موجود رشتے کی اس نے سب کو خبر دے دی ہے۔ اب تم فکر مت کرو، میں بھی اس کے ساتھ سب کو سمجھانے کی مہم میں شریک ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج جلد ہی آپ کو ملیں گے۔ وہ زیادہ دیر رکا نہیں تھا، اس کی منگائی چائے جلدی پی تھی اور فوری طور پر ضروری کام کا کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ نکاح کے بعد پہلی بار اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ وسیط کو فون ملایا، کم از کم اس کی کوششوں پر مبارکباد ہی دے دے، مگر وہ ناراض سا اس کی بات تک سننے کو تیار نہ ہوا۔ میں اپنے طور پر آپ کی خواہش پوری کرنے کی صحیح کر سکتا ہوں، وہ کر رہا ہوں، آپ بس بیٹھی تماشا دیکھتی رہیے۔ اگلے ہی لمحے موبائل سوئچ آف ہو گیا تھا، اور پھر اس کے کہیں بار ملانے پر بھی وہ بند ہی ملا۔ وہ بددل یا مایوس نہیں ہوئی تھی۔ کوئی پرابلم نہیں وسیط، مت کرو مجھ سے بات، مگر اپنی کوششوں میں جٹے رہو، آل دی بیسٹ، اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ گرمی دہلی کی سرزمین پر اترنے لگی تھی، جگہ جگہ ٹھنڈے پانی، لیمن واٹر اور آئس کریم فروخت کرنے والے مشینیں لگائے کھڑے نظر آنے لگے تھے۔ وہ دل و دماغ کو مضبوطی سے سنبھالے اپنے آخری سیمسٹر کی تیاری میں مصروف تھی۔ جب معید بھائی اور حنیف بھائی کے فون آئے، وہ اسے نئے رشتے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وسیط کے بے حد بدل جانے کا کریڈٹ بھی انہوں نے ابنار کو ہی دے ڈالا تھا۔ تم گھبرانا نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گی انشاءاللہ، ہم سب تمہارے لیے دعا گو ہیں۔ اس کے آخری سیمسٹر ختم ہوتے تو صبیحہ اور سائمہ بھابھی اس سے ملنے رانیہ کے گھر چلی آئی۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انہیں وہاں کا ایڈریس کس نے دیا تھا۔ ناراض نہ ہونا ڈیئر، اس دن ہم دونوں تمہارے ساتھ
دینے سے قاصر تھی۔ موم جب بول رہی ہوں تو ڈیڈی بھی ان کی بات نہیں کاٹ سکتے۔ اصل میں شروع میں تو نسیم وسیط کے جذبوں کی شدت کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ اس نے تمہاری بابت ہم سے پوچھا تو ہم نے شدت سے مخالفت کی تھی۔ ایک وجہ تو رمیز کی ہی تھی، وہ تمہیں پسند کر کے پرپوز کر چکا تھا۔ ہمیں خطرہ تھا کہ کہیں تمہیں لے کر دونوں بھائی مقابلے پر ہی نہ آ جائیں، مگر شکر ہے کہ رمیز نے اس معاملے کو نہایت ہلکے انداز میں لیا۔ باقی وہ دوسری جن باتوں پر موم ڈیڈ کو اعتراض ہے وہ ہماری نظر میں اب اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ اب وسیط تمہیں اپنا چکا ہے۔ جب وہ ان باتوں کو اہم نہیں سمجھ رہا تو ہم کیوں اس سلسلے میں سوچیں۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، آپ لوگوں نے آج آ کر میرے دل کو بے حد ہلکا کر دیا۔ بس ایک اور بات ہے جو دل میں اکثر چبھتی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہونے کا وعدہ کریں تو میں پوچھ لوں؟ وہ لجاجت سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ ارے اس طرح کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم ہماری بہن، دوست، دیورانی سب ہو، جو دل چاہے پوچھو۔ صبیہ بھابھی نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ بھابھی، جب گھر کے سارے لوگ مجھے رمیز بھائی کے رشتے سے قبول کرنے کو تیار تھے تو وسیط کے رشتے سے کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ رمیز نے تمہارے متعلق صرف ہم ہی دونوں کو بتایا تھا، باقی گھر کے کسی فرد کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ پھر تمہارے انکار کے بعد تو ہم نے بات ہی ختم کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ رمیز کو منتخب کرنے پر بھی یہ سب باتیں تمہیں جھیلنی پڑتی، مگر آخر میں جا کر موم ڈیڈ راضی ہو ہی جاتے۔ ہاں، وسیط کے سلسلے میں یہ ناممکن ہی نظر آ رہا ہے، وہ دونوں کسی صورت راضی نہ ہوں گے۔ سائمہ کہہ تو گئی، پھر کچھ پریشان سی ہو کر صبیہ بھابھی کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں حمید چچا کی لڑکی انشا کے بارے میں نہیں معلوم؟ وسیط کا رشتہ دادا جان بچپن سے اسی سے طے کر گئے ہیں۔ انشا بہت معصوم، سیدھی سادی سی ہے، بچپن سے اپنے نام کے ساتھ وسیط کا نام سنتی آ رہی ہے۔ اسی سال اس نے فیض آباد سے گریجویشن مکمل کیا ہے۔ رمیز کا رشتہ طے ہونے کے بعد ہم دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ شادی کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ڈیڈی کو بس یہی غم ہے کہ اب وہ محیط چچا کو کیا جواب دیں گے۔ دادا جان کا ہر حکم وسیط نے مانا ہے، اب محض تمہاری خاطر وہ ان کے حکم سے سرتابی کر رہا ہے۔ اب اگر موم ڈیڈ خوشی خوشی تمہیں اپنا لے تو حمید چچا کو کیا جواب دیں گے؟ وسیط کو نافرمان قرار دے کر اس کو تمام رشتوں سے منقطع کر کے کم از کم انہیں تو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ صبیہ آفاقی نے مفصل جواب دے کر اسے سمجھایا تھا تو اسے لگا جیسے دلی کی چمچماتی گرمی، تپش اور لوہے نے ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ سانس گھٹتے جیسی کیفیت میں وہ ان کی خاطر مدارت تو کرتی رہی، انہیں باہر گیٹ تک چھوڑنے بھی آئی، مگر ان کے رخصت ہوتے ہی اس نے بہت تھکی ہوئی اور لٹی ہوئی کیفیت میں نگار رحمان کو موبائل پر پکارا تھا۔ موم، کیا آپ مجھے وزٹ ویزا یا مستقل ویزا یا جو بھی بآسانی چند دنوں میں مل سکے بھیج سکتی ہیں؟ میں دمام آنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں رہنا اب انڈیا میں۔ پلیز آپ جلد سے جلد اس کا انتظام کریں۔ ایسا کیا ہو گیا مائی چائلڈ؟ موم گھبرا کر پوچھ رہی تھی، مگر وہ جواب دینے کے بجائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب وہ کس پر یقین کرے؟ وسیط انگیج تھا اور وہ بھی اپنی اتنی نزدیکی کزن سے، اور اتنی اہم بات اس نے ابنار سے پوشیدہ رکھ لی۔ ابنار جلدی کرو، تمہاری ممی کا فون آیا ہے، کہہ رہی ہیں کہ تمہارا ویزا ٹکٹ لے کر کوئی آ رہا ہے، سامان لے کر ساتھ جانا ہے اور دمام پہنچانے کے باقی انتظامات بھی وہیں کرے گا۔ رازینہ اس کے سر پر سوار جلدی احکامات دیے جا رہی تھی۔ اس کے مردہ جسم میں گویا جان سی پڑ گئی تھی۔ جلدی شاور لیا تھا، سامنے جو بھی لباس نظر آیا تھا چڑھا لیا تھا، اور پیکنگ کرنے میں رازینہ نے اس کی مدد کی تھی۔ سامان رکھوانے کا کام ملازموں نے کیا تھا۔ وہ سب سے الوداعی کلمات کہتی جیسے ہی باہر نکلی تو بلو ویسک ویگن کو اپنا منتظر پایا۔ کیا ہمیں سیدھا ایئرپورٹ چلنا ہے؟ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص سے بولی۔ نہیں، سیدھے جنت میں جانے کا پروگرام ہے، لیکن وہاں بھی تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، ساتھ ہی چلیں گے۔ وہ پہلے ہی سے سٹارٹ کار کو گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے بولا۔ وسیط؟ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آپ نے کیا سمجھا کہ آپ مجھ سے نکاح کر کے نکاح نامہ پرس میں دبا کر سعودی عرب فلائی کر جائیں گی اور میں دنیا بھر کا اسٹوپڈ اور ایڈیٹ بس کھڑا دیکھتا ہی رہوں گا؟ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ ابنار کے چہرے کے زاویے بھی بگڑنے لگے۔ کار روکو ورنہ میں دروازہ کھول کر نیچے کود رہی ہوں۔ وہ محض دھمکی ہی دے رہی تھی، اتنی ہمت بہرحال اس میں نہیں تھی۔ اگر دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ بھی لگایا تو سامنے آتے ٹرک سے یہ کار ٹکرا دوں گا۔ وہ اتنے خطرناک لہجے میں بولا جیسے اگلے ہی لمحے یہ کام کرنے والا ہو۔ سیٹ بیلٹ باندھ کر خاموش بیٹھی رہو،
نگار آنٹی انڈیا پہنچ چکی ہیں، وہیں تمہیں بلا رہی ہیں۔ اسے کافی دیر تک خاموش بیٹھا دیکھ کر یوں اطلاع دی تھی جیسے احسان کر رہا ہو۔ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جھوٹا، کاذب، کبھی بھروسے کے لائق نہیں۔ اس سے انشا کے ساتھ رشتہ طے ہونے والی اتنی بڑی چھپائی، اب کیوں کر بھروسہ کر سکتی ہے وہ اس پر؟ موم اگر انڈیا آئیں گی تو اپنی بیٹی کو خبر نہ دے کر انہی کو تو بتائیں گی۔ وہ سخت اس سے منتفر منہ دوسری طرف پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پچھلا پورا ہفتہ کیسا مسرور و شانت میں گزرا تھا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہمیشہ مطمئن اور خوش سی تھی کہ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ اس کا برا بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر اب جب کہ نادانستگی میں ہی صحیح وہ انشا سے اس کا منگیتر چھیننے کی غلطی کر چکی تھی تو وہ خوش و خرم کیسے رہ سکتی تھی؟ تو اس نے کمرہ بند کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے میں بہت سا وقت صرف کر دیا۔ کتنی تنہا تھی وہ ان دنوں۔ رازینہ جمال آج کل اپنی شادی کی مصروفیت میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تھی۔ تہنیت کے بھی بھائی کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ یونس چچا کی بیٹی سنبل سے نہیں بلکہ کہیں پڑوس میں ہی وہ بھابھی لانے کا انتظام کر چکی تھی۔ تہنیت کی امی کو یونس چودھری کی بیوی دائشہ کے انداز کچھ پسند نہیں آئے تھے۔ خود تہنیت کا رشتہ فاروق کے ہاں طے پا گیا تھا اور شادی دونوں کی جاب ملنے تک موصوف کر دی گئی تھی۔ صرف نگار رحمان ہی تھی جو دن میں کئی بار اسے فون کر کے جلد سے جلد ویزا بھیجنے کی خوشخبری سناتی اور اسے مطمئن اور پرسکون رہنے کی تلقین کرتی۔ کار گل مہر کے علاقے میں داخل ہوئی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر جب وسیط کے گھر کے سامنے رک گئی تو وہ اچھلی پڑی۔ موہم یہاں ہے تمہارے گھر میں؟ وہ زہر خند لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں یہاں شوق تھا نا اپنے سسرال میں میرے ساتھ آنے کا؟ تو چلو اب خوش ہو جاؤ۔ وہ نہایت سکون سے کار پار کر کے نیچے اتر آیا، مگر وہ وہیں ٹھس سی بنی بیٹھی رہی۔ میرا دل اب کسی کی بھی صورت دیکھنے کا روادار نہیں، پلیز واپس چلو۔ نگار آنٹی اب آپ ہی اپنی اس وائلڈ کیٹ کو سنبھالیے، میں نے یہاں تک لانے کا کام کر دیا ہے۔ وہ کوریڈور کی طرف آتی نگار رحمان سے کہہ رہا تھا۔ موم اور یہاں؟ وہ جھٹکے سے باہر نکلی تھی۔ آپ کب آئی؟ صبح کی فلائٹ سے تو آئی ہوں اور آتے ہی تمہیں لینے وسیط کو بھیج دیا، وہ اسے سینے سے لگائے کہہ رہی تھی۔ ماں کی نرم آغوش سے ایک دم لگا اسے، جیسے سارے غم ساری تکلیفیں اس کے وجود سے نکل کر دور جا کھڑی ہوئی ہوں۔ تمہیں ویزا بھیج کر بلانے کی بجائے میں نے بہتر یہ سمجھا کہ خود ہی یہاں آ جاؤں اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری مشکلوں اور تکلیفوں کو جڑ سے ہی ختم کر ڈالا۔ نگار رحمان کے چہرے کی متضاد کیفیت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ اندر چلو، میں تمہیں سب سے ایک نئے انداز میں ملاؤں۔ وہ اسے لیے اندرونی ہال کی طرف بڑھی تھی۔ اندر سب نے جگمگاتے چہروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ حیران تھی، دھڑکنیں سنبھالتی وسیط کے بڑے بھائیوں اور بھابھیوں سے ملتی۔ حمید چچا اور چچی کی سمت بڑی تھی۔ ان کے بیٹے اسرار اور بیٹی انشا نے بھی بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ معصوم اور کیوٹ سی انشا کو دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے غبار سا دل میں پھیلا، مگر تبھی نور الصبا آنٹی نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ شکر ہے کہ خاموشی سے میرے سینے سے آ لگی، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ نہ جانے کتنی ناراض اور خفا ہوگی مجھ سے۔ وہ پرمسرت انداز میں جوش سے اسے لپٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بھائی میں نے حالانکہ منہ سے کچھ کہا نہیں تھا مگر پھر بھی معافی تلافی کر ہی لوں، دل میں کہیں کوئی خلش ہو تو میری بیٹی کے دل سے ابھی نکل جائے۔ رشید انکل ابھی ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا اللہ اتنا بڑا چینج، لگتا ہے کوئی جادو کی چھڑی گھومی اس گھر کے طرف جس نے ہر فرد کو بدل ڈالا ہے۔ وہ حیرت امیز خوشی سے ایک ایک کو تکنے لگی۔ رشید بھائی اب سب سے پہلے رمیز کے معاملے میں کو فائنل کر لیں، اب نار کی ناراضگی کی فکر چھوڑیں۔ میری بیٹی کسی سے خفا ہی نہیں رہ سکتی، خصوصاً اپنے بزرگوں سے تو ہرگز بھی نہیں۔ نگار رحمان رشید افاقی کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے وسیط، ذرا اپنے شہیر انکل کو کال ملا کر بلا لاؤ باہر سے۔ وہ شیزا کو لے کر ذرا باہر تک گئے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر بچی ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ ینگ اور پرخلوص سے شہیر انکل نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ابنار کے متعلق دریافت کیا تھا۔ بہت محبت سے وہ اس سے ملے تھے اور شیزا کو بتایا تھا، اور شیزا جو یہاں کسی سے بات تک کرنے کو تیار نہیں تھی اور اسے انداز میں اس کے گلے میں باہیں ڈالی تھی کہ وہ اس کی بہن تھی، یہ قوی احساس ابنار کی روئی روئی میں سرشاری دوڑا گیا تھا۔ ادھر رشید افاقی نہایت قاعدے کے ساتھ حمید افاقی سے ان کی بیٹی انشا کا ہاتھ
رمیز افاقی کے لیے مانگ رہے تھے۔ یہ الٹی گنگا کیوں کر بہنے لگی؟ ادھر رشید افاقی نہایت قاعدے کے ساتھ حمید افاقی سے ان کی بیٹی انشا کا ہاتھ رمیز افاقی کے لیے مانگ رہے تھے۔ یہ الٹی گنگا کیوں کر بہنے لگی کہ وسیط افاقی کی جگہ رمیز نے کیوں کر لے لی تھی؟ وہ حیرت امیز مسرت کے ساتھ بس دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ خوب ہنسی مذاق کے درمیان رمیز افاقی نے ایک خوبصورت رنگ شرمائی گھبرائی سی انشا کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ نور الصبا آنٹی نے دوسری انگوٹھی وسیط کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے پہنانے کی اجازت دی تھی۔ نگار رحمان شہیر سے مانگی موم نے ابنار کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے رشید انکل اور نور الصبا آنٹی کی درمیان والی نشست پر بٹھا دیا تھا۔ چلو وسیط، اب بسم اللہ کرو۔ یہ یقیناً ایک بہت خوبصورت خواب ہے جو اللہ نے اس کو دل کو پرسکون کرنے کے لیے دکھا دیا ہے۔ اس کا دل متزلزل تھا۔ آپ کی وائلڈ کیٹ ایک دم خاموش ہے، وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے سرگوشی میں نزدیک کھڑی نگار رحمان سے بولا۔ تم اسے وائلڈ کیٹ کہتے ہو اور یہ تم کو کانٹوں والا درخت، مگر اب رہنا تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ موم ہنسی تھی۔ یہ کہیے کہ وائلڈ کیٹ کانٹوں والے درخت میں جا پھنسی ہے، نور الصبا آنٹی کہہ کر زور سے ہنسنے لگی۔ اس قدر شوخی کا مظاہرہ اور وہ بھی نور الصبا آنٹی کر سکتی ہیں؟ وہ ششدر سی بار بار انہیں دیکھنے لگی۔ ادھر وسیط کھسیانہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو گروپ بن گئے۔ سبھی خواتین ممی کو گھیر کر بیٹھ گئے، جبکہ مرد حضرات کے درمیان شہیر انکل تھے۔ آخر وہ کس سے پوچھے، کیسے جانے کہ یہ اتنا سب کچھ کیوں کر ممکن ہوا؟ وہ الجھتی ذہن میں بھٹکتے ہزاروں سوالات کو لے کر باہر نکل آئی۔ پچھلے والے حصے میں ملازمہ رابعہ کہیں اور ملازماؤں کو اپنے ساتھ لگائے جلدی جلدی کام میں مصروف تھی۔ اسے دیکھا تو خوشی سے سارے دانت باہر نکالے آ گئی۔ میں نے سنا ہے کہ اب آپ ہمارے گھر میں ہمیشہ کے لیے آ رہی ہیں، چھوٹے صاحب کی دلہن بن کر۔ جواب میں ابنار نے اس کے رخسار پر تھپتھپاتی ہنس دی۔ مولا کا کرم دیکھیے کیسے جوڑ نکالتا ہے، اور چھوٹے صاحب کا آپ کی امی بڑی میڈم کی سگی چھوٹی بہن نکل آئی ہیں؟ حیرت کی زیادتی سے لمحہ پر کے لیے اس کی آواز ہی نہیں نکلی۔ یس یو آر رائٹ، یہی ہوا ہوگا۔ اس کے ذہن میں قطار در قطار ہزاروں بلب روشن ہوتے چلے گئے۔ نور الصبا آنٹی موم کی سگی بڑی بہن تو رشید انکل موم کے سگے تایازاد بھائی اور بہنوئی، اور حمید چچا وہی شخصیت جن سے ممی کی نسبت بچپن سے طے تھی۔ مگر ان سب لوگوں پر یہ اتنی بڑی حقیقت کھلی کیسے؟ وسیط کہاں ہے؟ اس نے تیزی سے رابعہ سے پوچھا تھا۔ اب اس کی گردن دبا کر یہ ساری معلومات حاصل کی جا سکتی تھی۔ اوپر آپ کے والے کمرے میں، وہ آنکھیں مٹکا کر ہنسی تھی۔ ادھر وہ جواب دیے بنا ہی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھی تھی، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی تو وہ بستر پر دراز آنکھیں بند کیے نیند میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ وہ ذرا کہ ذرا ٹھٹکی، پھر نزدیک چلی آئی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اس پر غصے میں ایک نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ مہینوں کی تھکن کے بعد مطمئن ہو جانے والا چہرہ تھا۔ اس کے لیے نہ جانے کون سی اذیتیں برداشت کر چکا تھا۔ آخر یہ سب کچھ اس نے کیا کیوں کر؟ اور موم، انہیں کیسے اپنے رشتوں کا اندازہ ہوا؟ اس نے بے چین ہو کر جو ہی وسیط کی پیشانی کو چھوا، اس نے جھٹ آنکھیں کھول دی۔ تشریف لائیے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ نیچے اتنا شور شرابہ اور ہنگامہ تھا کہ آرام کی غرض سے میں آپ کے کمرے میں چلا آیا۔ ویسے یہ پہلے میرا ہی کمرہ تھا، آپ کے قبضہ جمانے سے پہلے۔ گویا آپ جانتے تھے کہ میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ وہ بڑے زمانے کے بعد اتنے خوبصورت انداز میں مسکرائی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ متجسس ہو کر مجھے ہی ڈھونڈیں گی، کیونکہ وہ سب تو ضروری امور ڈسکس کرنے میں لگے ہیں۔ آخر اس گھر میں 10 دن بعد دو شادیاں ہونے والی ہیں۔ وہ مسکراتا اٹھ بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے نزدیک ہی بٹھا لیا۔ اب کس فکر میں مبتلا ہو، اللہ نے سب مسئلے تو حل کر دیے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ دباتا ہوا بولا۔ اس بار وہ اس کی جانب نہیں دیکھ پائی۔ محبت کی انوکھی سی روشنی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اگر مسائل یوں ہی حل ہو گئے تھے تو رازینہ کے گھر سے لاتے ہوئے اتنی اکڑ کیوں دکھا رہے تھے؟ تم نے مجھے چھوڑ کر بھاگنے کا جو پروگرام بنایا تھا، بس اسی پر غصہ آ جا رہا تھا۔ میں یہاں پاگلوں کی طرح سب کو ہموار کرتا پھر رہا ہوں، اور وہاں تم احمق مجھ سے ناتا توڑے دے رہی تھی۔ تو تم نے مجھ سے انشا سے رشتہ طے ہونے والی بات کیوں چھپائی؟ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ میری وجہ سے ایک معصوم لڑکی کے بچپن کے سہانے خواب چکنا چور ہو گئے۔ نہ جانے تمہیں لے کر اس نے کیا کچھ نہ سوچ ڈالا ہوگا۔ مجھے اگر یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو تمہارے پہلے حرف ڈبلیو کے متعلق بھی نہ سوچتی۔ پاگل ہو تم۔ وہ ایک دم نہ جانے کیا سوچ کر ہنس پڑا۔
وہ تو تمہاری شکر گزار ہے کہ تم نے اس کی جان مجھ سے چھڑا دی۔ مجھے یہ بات ابھی کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوئی ہے کہ میرے غصے اور چڑچڑے پن سے وہ بچپن سے ہی بے حد خائف تھی، اور جب میں نے پولیس کا محکمہ جوائن کر لیا تو وہ ہر دم یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتی تھی کہ اس کی جیسی سیدھی سادھی چوہیا جیسی فطرت کی لڑکی کا میرے ساتھ گزارا کیسے ہوگا۔ سنا ہے کہ اس رشتے کے ختم ہونے پر اس نے شکرانے کے نفل پڑھے ہیں، اور میں خود اسے کہاں پسند کرتا تھا، بے حد سادہ لو سی لڑکی ہے۔ مجھے تو تمہارے جیسی جیدار اور خود اعتماد لڑکیاں پسند ہیں۔ جب تک تم سے دل کے معاملات سیٹ نہیں ہوئے تھے تو میں اسے دادا جان کا فیصلہ سمجھ کر خاموش تھا، مگر بعد میں موم ڈیڈ سے میں نے اس سلسلے میں صاف انکار کر دیا تھا، اور تم کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اس فیصلے میں اتنی مخالفتیں ہم دونوں کو ایک نہ ہونے دینے کے لیے ہی رہی تھی۔ یہ بات تمہیں معلوم ہو جاتی تو تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دیتی۔ وہ اس کے گھنے بالوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹتا ہوا بولا، اور تم نے بھی تو مجھ سے یہ بات مخفی رکھی کہ رمیز نے بھی تمہیں پرپوز کیا تھا۔ یہ بھی کم ناراضگی والی بات نہیں تھی کہ میرے ہی بھائی نے مجھ سے بھی پہلے تمہیں پرپوز کیا اور تم نے مجھے انفارم تک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ بھابھی لوگ مجھ سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ میں اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہوں۔ وہ قدرے شرمندہ ہوئی۔ یعنی میں کسی میں شامل ہوں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے بالوں کو ایک جھٹکا دیا تو وہ سیدھی اس کی باہوں میں آ گئی۔ انشا صحیح خوفزدہ تھی تم سے شادی کرنے کے خیال سے۔ میری قسمت کی خرابی کے دل تم سے الجھا لیا۔ وہ پورا زور لگا کر اس کی باہوں سے نکلی اور کود کر بیڈ سے اتر گئی۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے بتاؤ کہ سب کو راضی کرنے کا مرحلہ کیسے طے کیا؟ وہ نہایت پھرتی سے داخلی دروازے کے نزدیک جا کھڑی ہوئی۔ وہ اسے یوں چوکنا انداز میں کھڑے دیکھ کر پھر سے ہنسنے لگا۔ ایسے تو ہرگز نہیں بتاؤں گا، شرافت سے میرے نزدیک آ کر بیٹھو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ کر آرام سے لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی جا رہی ہوں۔ رخصتی کی ڈیٹ تک اب تم سے باقاعدہ پردہ کروں گی، موبائل بھی سوئچ آف کر دوں گی۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ ارے ایسا غضب بھی نہ کرنا، میں سچ مچ ڈر گیا۔ وہ محبت کے جام چھلکاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو میں بتا ہی دیتا ہوں، تم نے جب نگار آنٹی سے ویزا بھیجنے کے متعلق کہا تو انہوں نے گھبرا کر مجھے فون کر کے اصلی بات جاننے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ پر بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے بھی yahoo.com پر آنے کے لیے کہا تھا۔ پہلی ہی بار وہ مجھے ویب کیم پر دیکھ کر چونکی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری شکل ہو بہو دادا جان سے ملتی ہے، یعنی تمہاری امی کے شاہ نواز تایا جان سے۔ نگار آنٹی نے چونک کر پہلی بار میرے خاندان کی بابت جاننا چاہا، اور تب یہ حقیقت کھلی کہ ان کے اور میرے درمیان اتنا گہرا رشتہ ہے۔ اپنی بہن نور الصبا کے متعلق تو ان کا یہی خیال تھا کہ وہ ابھی تک کینیڈا میں ہی مقیم ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ برسوں پہلے دہلی میں شفٹ ہو چکی ہیں۔ بس پھر سب آسان ہوتا گیا۔ موم ڈیڈ تو ان کے لیے اتنے بے قرار نکلے کہ ان کی آواز سنتے ہی انہیں فوراً دلی آنے کے لیے کہنے لگے۔ نفرتوں کی چادر اتنی ہی تھی کہ پہلے تو دونوں ایک دوسرے کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تھے، لیکن جب ویب کیم پر ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور آواز سن لی، گلے شکوے دور ہو گئے تو یہ چادر آخرکار تار تار ہو گئی۔ انشا کا مسئلہ نگار آنٹی نے ہی حل کیا۔ خود حمید چچا سے معافی مانگ کر رمیز کا پرپوزل میری جگہ پیش کر دیا۔ ہاں، رمیز کو راضی کرنے کا مرحلہ میں نے طے کیا۔ بس رمیز نے انشا سے تنہائی میں ملنے کی شرط رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی تمہارا جیسا خدشہ پل رہا ہو کہ کہیں وہ بچپن سے مجھے آئیڈیلائز تو نہیں کر رہی۔ پھر رمیز نے ہی یہ بات مجھے بتائی کہ حمید چچا، چچی اسرار سبھی میری فطرت سے خوف زدہ تھے، خاموشی اس لیے اختیار کیے ہوئے تھے کہ یہ دادا جان کی آخری خواہش تھی۔ ادھر موم ڈیڈ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ انشا کا مجھ سے رشتہ توڑیں گے تو کہیں حمید چچا پہلے کی طرح ناراض نہ ہو جائے۔ نگار آنٹی والے کیس میں ماضی میں بھی ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی تھی، مگر حمید چچا بہت گریٹ آدمی ہیں۔ انہوں نے تب ہر بات کو بھلا کر شہیر انکل کو گلے سے لگا لیا۔ یہ تمام مرحلے نگار آنٹی کے یہاں آنے سے پہلے ہی نپٹا دیے گئے تھے۔ دونوں بڑے بھائیوں اور بھابھیوں کو تو میں نے پہلے ہی اس رشتے کے لیے ہموار کر لیا تھا، جبھی تو وہ تم سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ جانتی ہو کیسے؟ اپنے برتاؤ میں نرمی اور دوستانہ انداز تو میں بہت پہلے ہی پیدا کر چکا تھا، مگر یہ لوگ پھر بھی اکڑے اکڑے سے دوریاں بنائے ہوئے تھے۔ پھر میں نے وپل کھنڈ والا دادا جان کا دیا ہوا اپارٹمنٹ ان دونوں کے نام کر دیا۔ دونوں بڑے بھائیوں کو سب سے زیادہ شکایت اسی اپارٹمنٹ پر تھی کہ جب دادا جان نے مجھے اپنا تیسرا بیٹا سمجھتے ہوئے جائیداد کو 3 حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ دیا تو آخر یہ اتنا قیمتی گھر میرے نام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شروع میں
اس گھر کی مالیت کوئی ایسی خاص نہیں تھی، لیکن سہارا مال کے بن جانے کے بعد اس علاقے کے گھروں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ اگر حق کی بات دیکھی جائے تو یہ گھر ان دونوں کو ہی ملنا چاہیے۔ بس اس کے بعد ان لوگوں کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ رمیز نے اس گھر والی جائیداد میں حصے دار بننا منظور نہیں کیا۔ انشا کی صورت میں اسے چچا کی جائیداد کا کافی حصہ یوں ہی مل رہا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے موم ڈیڈ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ دونوں نگار آنٹی اور تمہیں پا کر اتنے خوش ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ موم کے دل میں جو لڑکیوں سے نفرت کا جذبہ تھا وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہم سب ان کی اس عادت سے سخت پریشان تھے۔ بہن تو ہمیں اللہ نے دی نہیں، لیکن معید بھائی کی دونوں بیٹیوں تک سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ نگار آنٹی کے یوں پورے خاندان کے خلاف جا کر شادی کرنے کے بعد سے یہ جذبہ پروان چڑھا تھا، تو پھر اس کے دوبارہ مل جانے پر ہی فنا ہوا ہے۔ آنٹی نے بھی خاندان سے نکل کر کچھ کم مشکلیں نہیں اٹھائی۔ شکر ہے کہ اب انہیں بھی سکون سے اپنوں کے درمیان رہنے کا موقع ملے گا۔ اب اگر ساری الجھنیں دور ہو گئی ہوں تو شریفانہ انداز میں ادھر آ کر بیٹھو۔ بے اعتباری دکھائی تو ایک ہاتھ پڑنے والا ہے، وہ اچانک لہجہ بدل کر ڈپٹنے والے انداز میں بولا۔ وہ کچھ شرمسار سی چپ چپ سی اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے حصول کے لیے کیا کچھ داؤ پر لگا رہا تھا، کیسے کیسے پاپڑ بیل رہا تھا، اور وہ بجائے اس کی سننے کے، اس کی مدد کرنے کے، منہ پھیلائے اپنی ہی دنیا میں گم الٹے سیدھے فیصلے کر رہی تھی۔ اب چہرے کی ساری لائٹ کیوں گل ہوئی؟ لگتا ہے کہ کوئی اور عقل مند خیال دماغ میں در آیا ہے۔ وہ بغور اسے دیکھ کر بولا، میں اچھی نہیں ہوں وسیع، بہت خراب ہوں۔ تم پر شک کیا اور پھر ہر دم خود کو لعنت ملامت بھی کیا کرتی تھی کہ تم سے دل کیوں لگا لیا۔ تم چاہو تو مجھے ڈانٹ سکتے ہو، یقین جانو میں بالکل برا نہیں مانوں گی، وہ بڑی معصومیت سے کہتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ پہلی بار اتنی قریب آئی ہو، بے وقوف سمجھائے جو ڈانٹ ڈپٹ کے چکر میں لگ جاؤں گا۔ وہ گہری سانس لے کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے بولا، سنو، وہیں لکھنؤ میں کالونی میں تمہاری پسند کا بہت خوبصورت سا گھر بنوایا میں نے۔ پچھلے دنوں یہ بھی ایک زبردست مصروفیت رہی۔ جبھی عثمانی میڈم آ کر کہیں بار دیکھ گئی تھی، تمہاری پسند کو ملحوظے رکھتے ہوئے انہوں نے کہیں اہم مشورے بھی دیے، اور ہاں، تمہارے چوکیدار بابا کو مستقل طور پر اپنے گھر میں رہنے کی آفر کر دی ہے میں نے۔ ایک دن ملے تھے ہمیں میڈم کے گھر، تبھی تمہاری میڈم نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تم انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی کتنی خواہش مند تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہی بابا نے مجھے بہت بڑے گھر اور جائیداد کی دعا دی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے پھولوں کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی تھی۔ ویسے تم نے میرے سارے اپنوں سے دوستی کر لی ہے موم، جبھی میڈم، چوکیدار بابا تمہارے ہی انداز اپنائے ہوئے ہیں، ورنہ میں تو یوں ہی جھگڑالو اور وحشی سا تھا۔ تم نے مجھے محبتیں وصول کرنے کا یہ نیا طریقہ سکھایا ہے۔ وہ مزید شرارتوں پر آمادہ نظر آنے لگا۔ ادھر موم نیچے سے اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اس کی باہوں کے گھیرے سے نکلی اور پھر کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر چلی آئی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ جگمگاتے ستاروں کی چادر اوڑھے وہ بڑا مطمئن سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی گود میں کسی کشتی کی طرح تیرتا چاند اسے خوش آئند مستقبل کی مبارکباد دیتا محسوس ہوا، جسے اس نے دمکتے چہرے اور مدھرتائی پر دھڑکتے دل کے ساتھ وصول کیا اور نیچے اتر آئی، جہاں موم اور اس کے بے شمار اپنے دل میں بے پناہ چاہتے لیے اس کے منتظر تھے، اور وہ یہ سب سمیٹنے کی خواہش لیے اندر کی سمت قدم بڑھاتی گئی۔ الحمدللہ، فائنلی یہ ناول ختم ہوا۔ میں بتا نہیں سکتی یہ میرے لیے کتنا مشکل ثابت ہوا ہے۔ میں نے جتنے بھی اب تک ناولز پڑھے ہیں نا، میں ایک بار بھی نہیں گھبرائی۔ جتنا بھی لمبا ناول ہوتا میں بہت بآسانی ایزیلی اس کو پڑھ لیتی تھی، لیکن یقین جانیے اس ناول نے مجھے ناک کو چنے چبوا دیے۔ مطلب مزے کا ناول ہے، مجھے پسند بھی آیا، سٹوری بھی اچھی ہے، انڈیا سے ریلیٹڈ۔ میں نے آئی تھنک سو فرسٹ ٹائم ایسا ناول پڑھا ہے انڈیا سے ریلیٹڈ تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگا، ڈیفرنٹ بھی لگا تھوڑا سا۔ ہاں، ڈیفرنٹ ہی تھا کہ وہ پہلے ان کے گھر میں ہی رہتی ہے، پھر وہ ان کی ہی رشتہ دار نکلتی ہے، لیکن یہ مشکل بھی اپنی جگہ پر تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے یہ ڈائجسٹ مل جائے تاکہ میں اسی سے پڑھ لوں، لیکن مجھے وہ بھی نہیں ملا، اور میں نے پہلے اس کو لکھا ایک کاپی پر الگ سے تاکہ لفظ آگے پیچھے روانگی میں جب پڑھتے ہیں تو الفاظ آپ کے گڑمڑ سے ہو جاتے ہیں، تو مجھے یہی تھا کہ میرے الفاظ آگے پیچھے نہ ہو۔ ابھی بھی میں نے پڑھتے ہوئے کافی زیادہ الفاظ سوچ سمجھ کر بولے ہیں، کچھ الفاظ تو میں نے خود ہی سے ایڈ کر دیے ہیں۔ تو خیر، ناول بہت مزے کا تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا،
اور ہر ناول اپنی جگہ ایک منفرد الگ ہوتا ہے. سارے ناولز ایک ہی جیسے نہیں ہو سکتے، ایک ہی تھیم پر نہیں ہو سکتے. کچھ ناولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کچھ الگ ہوتے ہیں، کچھ زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں، کچھ بہت کم ہوتے ہیں، کچھ فیملی بیسڈ ہوتے ہیں. تو یہ فیملی بیسڈ تھا، رومانٹک بھی تھا. ان کی لو سٹوری بہت کیوٹ لگی مجھے، بہت مزے کی بھی تھی. تو بہت اچھا ناول تھا. اپنا فیڈ بیک مجھے آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تم میرے نکاح میں ہو کی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.